اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ویرضا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین۔ وقال علیہ الصلاة والسلام الصلاة معراج المؤمن وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پھول ہے گلاب کا کلی کس کام کی، پھول ہے گلاب کا کلی کس کام کی، جو نماز نہیں پڑھے اس کی زندگی بھی کس کام کی۔ نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔
اے انسان اب بھی فرصت توبہ ہے، دیر نہ کر۔ اے انسان اب بھی فرصت توبہ ہے، دیر نہ کر۔ وہ ابھی گرا نہیں، جو گرا پھر سنبھل گیا۔ وہ ابھی گرا نہیں، جو گرا پھر سنبھل گیا۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھنے کی اور پڑھتے رہنے کی اور ہمیشہ کے لیے اس کو اپنا وظیفہ بنا لینے کی اللہ مجھے، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ ایک وقت تھا 3 مہینے پہلے کہ ہمیں ایک خوشی ہو رہی تھی، اور لوگ رجب کا چاند دیکھنے کے لیے نکلے تھے کہ ابھی رجب کا مہینہ شروع ہوگا، کیونکہ جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ رمضان کی ہوا آنا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک مومن کے دل میں رمضان کی خوشی بھر جاتی ہے اور وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ اور جیسے ہی رجب کا چاند دیکھا تو ہم لوگ سب مل کے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، باری تعالیٰ ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں خیر و عافیت سے رمضان تک پہنچا۔ ہم لوگ یہ دعا کرتے تھے، اور رمضان تک عافیت کے ساتھ پہنچنے کی ہم تمنا کرتے تھے، ارادہ کرتے تھے، چاہت رکھتے تھے، اپنے اللہ سے مانگتے تھے، اور بالکل اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی، ہماری لاج رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں رجب کا مہینہ بھی عطا فرمایا، شعبان کا مہینہ بھی عطا فرمایا، ہمیں برکتیں بھی عطا فرمائی، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کوئی دقت نہیں ہوئی، ہم کوئی حالات میں گھیرا نہیں گئے، مالی اعتبار سے کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اچھے میں اچھا اللہ نے کھلایا پلایا۔ رجب کا مہینہ بھی شان سے گزرا اور شعبان کا مہینہ بھی شان سے گزرا، اور ہماری ایک دعا تھی اور ایک جذبہ تھا اور ایک چاہت تھی کہ اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمائے اور خیر و عافیت سے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچائے۔ اللہ نے بڑا کرم فرمایا، عافیت سے رمضان تک پہنچایا۔ کتنے لوگ ہیں جن کا رمضان جیلوں میں گزرا، کتنے لوگ ہیں جن کا رمضان ہسپتال میں گزرا، کتنے لوگ ہیں جن کا رمضان بستروں پر گزرا، کتنے لوگ ہیں جن کا رمضان فورین میں گزرا، کتنے لوگ ہیں جو بیچارے کہیں اور کمانے کے لیے گئے ہیں، پردیس میں ہیں، ان کی فیملی یہاں پر ہے، وہ بیچارے پیسے کی وجہ سے پریشان ہے، فورین میں نوکریاں کرتے ہیں، تو ان کا رمضان وہاں گزرا، ان کی فیملی کا رمضان وہاں گزرا، وہ اپنی فیملی کے لیے وہاں تڑپتے رہے، ان کی فیملی اپنے شوہر کے لیے یہاں تڑپتی رہی، اور ایک الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم لوگ ہیں اللہ کے بڑے شکر گزار ہیں کہ اللہ نے عافیت کے ساتھ رمضان عطا فرمایا اور بڑی خوشحالی عطا فرمائی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی، تندرستی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیماریوں سے بچایا۔ وہ کون سا وقت تھا رمضان میں جب اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک چائے کا وقت آگے پیچھے کیا ہو؟ اللہ اکبر! کیسا کریم ہے وہ، کیسا بادشاہ ہے وہ، کیسا شہنشاہ ہے وہ۔ حقیقت میں بادشاہ اللہ ہے، شہنشاہ اللہ ہے، احکم الحاکمین اللہ ہے، تاجدار مدینہ کا رب اللہ ہے، آسمانوں کو بنانے والا اللہ ہے،
زمین کو بچھانے والا اللہ ہے، پہاڑوں کو گاڑنے والا اللہ ہے، سمندروں کا نظام چلانے والا اللہ ہے، فضاؤں میں پرندوں کو اڑانے والا اللہ ہے، سمندروں میں مچھلیوں کو تیرنا سکھانے والا اللہ ہے، چرندوں کو، درندوں کو، پرندوں کو، حضرت انسان کو، فرشتوں کو، جناتوں کو بنانے والا اللہ ہے۔ ہمیں ایک چیز بنانی ہو، اچھا مٹیریل چاہیے، اللہ کی ذات پر قربان جائیں، اللہ کو حضرت انسان کو بنانا ہے اور مٹیریل میں ناپاک قطرہ استعمال کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھ انسان، ایک ناپاک قطرے سے میں نے پورا حضرت انسان کو تیار کیا، یہ میری قدرت ہے، یہ میری طاقت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزو، جب ہمیں کوئی چیز بنانی ہو تو ہمیں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، لائٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بنایا ماں کے پیٹ میں، کئی اندھیری کوٹھڑیوں میں، اور کبھی ایسا نہیں ہوا ہاتھ کی جگہ پیر لگ گئے، پیر کی جگہ ہاتھ لگ گئے، بلکہ سارا سسٹم اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت چلایا اور بڑی عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت عطا فرمائی، تندرستی عطا فرمائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کا چاند ہوا اور ہمارے دلوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ اٹھی کہ الحمدللہ آج مسلمانوں کا بڑا مبارک مہینہ، جو بڑی عظمتوں والا مہینہ تھا، بڑی برکتوں والا مہینہ تھا، بڑا پر رونق مہینہ تھا، اللہ کو منانے کا، اللہ سے صلح کرنے کا، اپنے دل کی تار اللہ سے جوڑنے کا، آخرت کو بنانے کا، یہ رمضان کا جو مہینہ گزرا، اللہ کی قسم بڑا قیمتی مہینہ تھا۔ اس مہینے کی اہمیت ان سے پوچھو جو قدر کرتے ہیں، اس مہینے کی اہمیت ان سے پوچھو جو اپنے دلوں پر محنت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فراست کا نور دیا ہوا ہے اور وہ بہت دور کا دیکھ لیتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ رمضان میں اللہ کی رحمتیں کیسے بارش کی طرح چھم چھم برستی ہے، اور یہ لوگ اپنے دل کو ایک دم صاف رکھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو خدا تو نظر رحمت فرمائے اور ہمارا دل کہیں اور نہ ہو۔ ان کی پوری نظر اپنے دل پر ہوتی ہے، انہیں معلوم ہے یہ دل اللہ کا گھر ہے، یہ دل اللہ کا عرش ہے۔ ہمارا گھر گندا ہو یہ ہمیں برداشت نہیں، یہ دل گندا ہو یہ اللہ کو برداشت نہیں۔ ہمارا بھی حال ہے، ایک گندے گلاس میں ہم پانی پینا پسند نہیں کرتے، گندے خومچے میں ہم کھانا پسند نہیں کرتے، بالکل اسی طرح گندے دل میں اللہ اپنی محبت ڈالنا پسند نہیں کرتے۔ پھر کیا ہوا؟ 29واں چاند ہو گیا، رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسلمان تھوڑا سا افسوس کرتا اور تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتا، تھوڑی سی اپنی سستی بتاتا کہ یار رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اب گرمی میں بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا، اور رات میں 20 رکعت تراویح کی پڑھنی پڑے گی، 1.25 پارہ پڑھنا پڑے گا، اور گرمی کے روزے بڑے لمبے روزے بھوک پیاس میں گزارنے پڑیں گے۔ لیکن اس کے برعکس، کیونکہ مسلمانوں کو اللہ سے پیار ہے، اللہ کے نبی سے پیار ہے، اللہ کے حکم سے محبت ہے، کہ بھوکا پیاسا رکھنے کو کون کہتا ہے؟ کہ میرا اللہ کہتا ہے، کہ تیار، اللہ کے حکم کے سامنے سوچ جانے بھی نچھاور۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 2 بزرگ عیسائی بادشاہ کے دربار میں، عیسائی بادشاہ نے کہا کہ عیسائیت قبول کرنی پڑے گی، ایمان چھوڑنا پڑے گا ورنہ سخت سزا دوں گا۔ نہ یہ نہیں کر سکتے۔ ارے تمہیں اپنا قریبی بنا لوں گا، لوگ میرے سے ملنے کے لیے تڑپتے ہیں، اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، اور میں تمہیں اپنا قریبی بنا لوں گا، صرف ایمان چھوڑنا ہے اور عیسائیت کو قبول کرنا ہے۔ نہ بادشاہ سلامت، یہ نہیں کر سکتے۔ اتنی گزارش ہے آپ سے کہ آپ مسلمان ہو جائیے، اللہ آپ کی دنیا بھی سنوارے گا، آخرت بھی سنوارے گا۔ ہاں میرے دربار میں اور مجھے ہی دعوت دے رہے ہو؟ بڑی ایک کڑائی لاؤ، اس میں تیل کو گرم کرو، کھولتا ہوا تیل گرم ہو رہا ہے، میری بات مانتے ہو؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مرنے کے لیے تیار ہے؟ بولے بہت خوشی خوشی۔ بلکہ کئی صحابہ دنیا سے جا رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، اللہ کو راضی کرتے ہوئے جا رہا ہوں۔
اسی لیے فرمایا اگر موت کے وقت اللہ خوش ہے تو موت سے بڑا خوشی کا کوئی پیغام نہیں، اور اگر موت کے وقت اللہ ناراض ہے، خالق ناراض ہے، مالک ناراض ہے، پالنہار ناراض ہے، تو موت سے زیادہ غمگین، موت سے زیادہ خطرناک، موت سے زیادہ سخت زہریلا کوئی پیغام نہیں۔ پھر قبر بھی کہتی ہے میری زمین پر، یہ اللہ کی زمین پہ جتنے لوگ چلتے تھے نا، ان میں تو میری نظر میں سب سے زیادہ مبغوث تھا، ناپسند تھا، تجھے دین سمجھ نہیں آتا تھا، تجھے اسلام سمجھ نہیں آتا تھا، شریعت اور سنت تجھے سمجھ نہیں آتی تھی، پیارے نبی کے طریقے تجھے سمجھ نہیں آتے تھے، یہودیوں کے اور غیروں کے طریقے تجھے پسند آتے تھے، دوستوں کے کلچر میں اور دوستوں کی کمپنیوں میں اور پیسوں کے نشے میں اور بزنس کے پیچھے تو ایسا مشغول تھا کہ نہ تجھے اللہ سمجھ آئے، نہ نبی سمجھ آئے، نہ اللہ کا دین سمجھ آیا، اور تو نے گناہوں میں اور اللہ کی نافرمانی میں اپنی زندگی کو گزاری ہے۔ یاد رکھ آج جب تو میرے حوالے ہوا ہے تو تو میرا سلوک بھی دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا کرتی۔ پھر جیسے ہی اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں اور اس کے بعد اس کی قبر پوری ایسے تنگ ہو جاتی ہے اور اس کو اس خطرناک طریقے پر بھینچا جاتا ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں مکس ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اندھا فرشتہ اس پر مسلط کر دیتے ہیں۔ جو اندھا ہوتا ہے، جو بہرا ہوتا ہے، یہ کہتا ہے ارے ارے خلاصہ یہ مجھ پہ کوئی رحم تو کھاؤ، میری سنو تو صحیح۔ ارے اندھا فرشتہ ہے، اس کو آواز ہی نہیں آتا، اب اللہ نے اسے تیرے اوپر مسلط کیا ہے، ارے مجھے دیکھو آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہو، کیا یہ نابینا فرشتہ ہے، اس کو دکھتا بھی نہیں، اللہ نابینا اور بہرا فرشتہ اللہ اس پہ مسلط کر دیتا۔ کون جسے اسلام سمجھ نہیں آتا، جسے اللہ اور اس کے نبی سمجھ نہیں آتے، جسے نبی کا طریقہ پسند نہیں آتا، نبی کا رہن سہن پسند نہیں آتا، مدینہ منورہ کا کلچر پسند نہیں آتا، وہ اپنے گھر میں اللہ کے دین کو زندہ نہیں کرتا، اللہ کے دین کو قائم نہیں کرتا، خدا کے دربار میں اس کی بڑی خطرناک پوچھ ہوگی کہ میں نے تجھے گھر کا بڑا بنایا تھا، میں نے تجھے گھر کا وڈیل بنایا تھا، تیری بیوی تیرے لیے کھانا بناتی تھی، تیرے لیے سارے انتظام کرتی تھی، اور میں نے ہی اسے تیرے نکاح میں دیا تھا، یہ بتا تو نے اسے دیندار بنانے میں کیا کردار ادا کیا؟ تیرے چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے تھے، دیکھ تیرے زمانے میں کتنے ایسے لوگ تھے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، انہیں میرا قرآن سمجھ میں آیا، پیارے نبی کی حدیثیں سمجھ میں آئی، انہوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا، عالم بنایا، ان کے بچے قرآن کا ترجمہ جانتے تھے، تراویح پڑھاتے تھے، اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑتے تھے، اور تو اپنے علاقے میں ایسے کئی بچوں کو دیکھتا تھا جن کے سینے میں اللہ کا قرآن تھا۔ کیا کبھی تجھے آخرت کی فکر آئی کہ یہ میرا بچہ ایک دن قبر میں جائے گا اور یہ حافظ ہوگا، خدا کے دربار میں مجھے تاج پہنایا جائے گا؟ کیا تو نے آخرت کی فکر کی تھی؟ یہ بتا، یہ تجھے بچے دیے تھے، یہ میری امانت تھی، ان کے ساتھ تو کیا سلوک کر کے آیا اور کیسی تربیت کر کے آیا؟ قرآن کریم میں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، خلاصہ یہ ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، اور خدا کے پاس جو اجر ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ صاف فرمایا کہ اے ایمان والو، خلاصہ یہ ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اولاد کو آگے بڑھانے میں، اولاد کو ویل سیٹ کرنے میں، اولاد کی دنیا بنانے میں ایسے اندھے نہ ہو جانا کہ حرام سے بھی آنے دو، جیسے آتا ہے ایسے آنے دو، جھوٹ بول کر کے بھی آنے دو، دھوکے سے بھی آنے دو، تانے سے بھی آنے دو۔ فرمایا نا نا نا، اولاد کی وجہ سے اللہ کو ناراض نہ کرنا، اور یہ مال کی وجہ سے اللہ کو ناراض نہ کرنا۔ فرمایا کہ مال اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے اگر اسے صحیح استعمال کیا جائے، اور فرمایا کہ مال اللہ کی طرف سے بہت بڑی سزا بھی ہے اگر اسے غلط استعمال کیا جائے۔ قیامت کے دن 5 سوال ایسے ہوں گے جب تک کوئی اس کا جواب نہیں دے گا، اپنی جگہ سے اس کا قدم بھی نہیں ہلے گا۔ یہ 5 سوال بڑے زبردست ہونے والے ہیں۔ اس میں ایک سوال یہ ہوگا، مال کہاں سے کمایا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنے جو دکان پر بیٹھتے ہیں نا آدمی لوگ، ان کو کہہ رکھو کہ دیکھ، 1 بھی روپیہ حرام کا نہیں آنا چاہیے میرے گھر میں۔ اگر خدا نہ خواستہ تو نے جھوٹ بول کر سیلس مین شپ کی
اور کوئی گراہک کو تو نے پٹایا اور ایک بھی روپیہ غلط آیا اور میری نسلوں میں وہ پیسہ چلتا رہے گا، عذاب تو بھگتے گا، میں نہیں. اور اگر اس کو یہ نہیں کہا، اس کو یہ تعلیم نہیں دی، کتنے کا گراہک؟ 20,000 کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ویلکم ویلکم. کیا بات کی تو نے، صحیح بولا کہ نہیں، جو بات کی تھی وہ چیز تو نے دی یا نہیں. اگر یہ ساری بات اس کے ساتھ نہ کی ہوگی، اس سیٹ کی قیامت کے دن بڑی زبردست پکڑ ہوگی اور اس کی نسلوں میں وہ مال چلتا رہے گا اور خدا کے دربار میں اس کا جواب دہ یہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. مال اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے. مدینہ منورہ میں ایک بزرگ تھے، میں نے دیکھا ان کو، وہ پیسے کو چوم رہے تھے. مجھے تعجب میں ہوا، میں کہا کہ ہم تو مال کی بڑی برائی سنتے ہیں. حضرت نے کہا بیٹا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، میں اس کا اکرام اس لیے کرتا ہوں کہ اس کی برکت سے اللہ مجھے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا رہا ہے، اس کی برکت سے میں اچھی طرح کھانا کھا رہا ہوں، میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک بزرگ دعا کرتے ہیں، اے اللہ تیرے تک شکر کے ذریعے بھی پہنچ سکتے ہیں اور تجھ تک صبر کے ذریعے بھی پہنچ سکتے ہیں. ہم کمزور لوگ ہیں، اے اللہ ہمیں اتنی نعمتیں دے، ہماری دنیا ایسی بنا دے، ہمیں اتنا مال عطا فرما کہ ہم شکر کے راستے سے تیرے تک پہنچے، تیری نعمتوں کو استعمال کرتے چلے جائیں اور شکر کرتے کرتے ہم تیرے تک پہنچ جائیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے برکتوں والی حلال روزی عطا فرمائیے. ایک وظیفہ ہے، بڑا زبردست وظیفہ ہے، جو اس عمل کو کرے گا نا اللہ تعالیٰ اس کو عجیب و غریب مال عطا فرمائیں گے اور مالی اعتبار سے کبھی بھی وہ پریشان نہیں ہوگا، مالی اعتبار سے کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا. ایک بزرگ کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، وہ یوں کہہ رہے تھے کہ بیٹا میں نے 35 ملکوں کا سفر کیا، نہ میں نے 1 روپیہ خرچ کیا، نہ 1 روپیے کا کسی سے سوال کیا. میں نے کہا حضرت کیا کرتے ہو؟ بولے یہ وظیفہ کرتا ہوں. میں نے کہا اچھا. میری مدینہ منورہ میں پڑھائی چل رہی تھی، میرے شیخ نے جب میری پڑھائی ختم ہوئی تو ایک ڈائری لے کر آئے، قلم لے کر آئے، مجھے کہا بیٹا لکھ یہ وظیفہ. میں نے لکھ لیا اور طے کر اس کو کبھی ناغا نہیں کرے گا، اللہ مالی اعتبار سے کبھی بھی تجھے کسی کا محتاج نہیں کرے گا. میں نے لکھ لیا، حضرت نے لکھایا، میں نے لکھ لیا. پھر ایک بات کہی تھی کہ بیٹا یہ وظیفہ بڑا زبردست ہے، لیکن بے طلبوں کو مت بتانا، جس کے اندر طلب ہو اور جو اس کی قدردانی کرتے ہو اسی کو بتانا. پھر میں جب ہمارے یہاں آیا، کچھ لوگ میرے پاس آتے، مولانا ہم بڑے پریشان ہیں مالی اعتبار سے، حالات میں کوئی وظیفہ، تو الحمدللہ میں یہ وظیفہ بتا دیتا، اللہ تعالیٰ ان کو بہت نواز دیتے، عجیب و غریب نواز دیتے، اور عجیب و غریب اس پر تجربہ ہے. اور کئی اللہ والوں کو میں نے دیکھا وہ یہی وظیفہ پڑھتے ہیں. پھر ایک بار تو میں بڑا تعجب میں رہ گیا کہ یہ وظیفہ کسی اللہ والے کا، کسی شیخ کا بتایا ہوا نہیں ہے. ایک صحابی نے ہمارے نبی سے کہا تھا کہ پیارے نبی جی دنیا نے مجھے چھوڑ دیا ہے، یعنی میرے پاس کچھ ہے نہیں. اس وقت ہمارے نبی نے یہ وظیفہ دیا تھا اور یوں کہا تھا کہ آپ فرشتوں والی تسبیح کیوں نہیں پڑھتے، اور یہ بتایا تھا تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. پیارے نبی سے وظیفہ سنا، راوی فرماتے ہیں کہ پھر ایک مدت تک وہ نظر نہ آئے. جب دوبارہ نظر آئے تو انہوں نے بتایا، جس کا خلاصہ یہ ہے اللہ نے مجھے اتنا نواز دیا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. یہ عجیب و غریب وظیفہ ہے. ایک شخص مجھے کچھ وقت پہلے نوساری میں ایک جگہ ملے، سید تھے، مجھے کہنے لگے مولانا کچھ وقت پہلے آپ ہمارے گھر آئے تھے، آپ نے ایک وظیفہ بتایا تھا، میں نے آپ کو اپنی پریشانی بتائی تھی، آپ نے ایک وظیفہ بتایا تھا، الحمدللہ 2 دن سے میں نے شروع کر دیا ہے. میں نے کہا یار میں نے بتایا تھا 3-4 مہینے ہو گئے، آپ نے 2 دن سے شروع کیا. مولانا آپ کو نہیں معلوم، آپ بتا رہے تھے پردے کے پیچھے سے میری بیوی یہ وظیفہ سن رہی تھی، اللہ کی شان اس نے پابندی سے کیا، ابھی اس کے 36 لاکھ روپے آ رہے ہیں تو میں نے بھی شروع کر دیا. میں نے کہا یار آپ عجیب آدمی ہو. میں
میں نے کہا 36 لاکھ روپے کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا وہ وارثے کے آ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ابا کو مارنے کی نیت سے تو نہیں پڑھا تھا یہ وظیفہ؟ بولے نہیں، ان کے ابو کا تو بہت پہلے یہ انتقال ہو گیا تھا، لیکن مولانا زمین کا اتنا خطرناک مسئلہ تھا کہ یہ کبھی بھی حل ہونے کا نام لیتا نہیں تھا، اور ہم لوگ بھی نا امید ہو چکے تھے کہ اب یہ مسئلہ جو ہے یہ کبھی بھی حل ہو سکتا نہیں ہے۔ لیکن میری بیوی نے یقین سے پڑھنا شروع کیا، اللہ کی شان مسئلہ حل ہوا، اس کے 36 لاکھ روپے آ رہے، اور اللہ کا شکر ہے 2 دن سے میں نے بھی شروع کر دیا ہے۔ ہمارے نوساری میں ایک بڑے مالدار شخص، ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، تو شیخ سے وہ بھی محبت کرتے تھے، مدینہ منورہ کے شیخ سے، تو میں نے ان کو یہ وظیفہ بتا دیا۔ کہنے لگے نا وہ بڑے آدمی ہیں اور ان کا بتایا ہوا وظیفہ کرنا ہی چاہیے۔ میں نے کہا ان کا بتایا ہوا نہیں، پیارے نبی کا بتایا ہوا ہے، یہ کوئی اللہ والے کا بتایا ہوا نہیں ہے، یہ کوئی تجربہ کرنے کا وظیفہ نہیں ہے، یہ تو عمل کرنے کا وظیفہ ہے۔ اچھا کیا بتایا؟ تو میں نے ان کو بتا دیا۔ 2 دن کے بعد مجھے ملے، کہا بیٹا یہ وظیفہ کبھی چھوڑنے جیسا نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ بولے بیٹا پیسہ تو بہت ہے، سب جگہ روکا ہوا ہے، ابھی میں حالات میں تھا کچھ وقت سے، پیسے کے بارے میں ہاتھ میں پیسہ نہیں تھا، زمینیں جائیداد پراپرٹی بہت، ہاتھ میں پیسہ نہیں۔ تو میرا بڑا بیٹا میرے پاس آیا اور یوں کہنے لگا ابا بہت پہلے آپ کے 70,000 روپے میرے پاس تھے، وہ ابھی آپ لے لو 70,000۔ بولے میں نے بولا پھر؟ بولے اب کبھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور شیخ خود فرماتے تھے میں نے جس کو بھی بتایا، جس نے بھی یقین سے پڑھا بیٹا آج سب کروڑ پتی ہے، اور جس نے بغیر یقین کے پڑھا وہ جہاں تھے آج وہاں کے وہیں ہیں۔ تو میرے عزیزو ایک بات یاد رکھو، یہ وظیفہ جو ہے یہ بڑا زبردست ہے۔ میں نے ایک سوال پوچھا شیخ سے جس پر وہ مجھ سے بڑے ناراض ہوئے، بہت زیادہ ناراض ہوئے، اور مجھے کہا بیٹا تیرے سے مجھے یہ امید کبھی نہیں تھی کہ تو مجھے یہ سوال پوچھے گا۔ میں نے کہا شیخ یہ جو وظیفہ پڑھیں گے 100 مرتبہ تو صرف رزق میں برکت ہی ہوگی یا ثواب بھی ملے گا؟ تو بہت ناراض ہو گئے۔ ایک مثال سے سمجھایا مجھے کہ 400 روپے کلو کی چائے ہو اور اس پر 50 روپے کی ڈول کی آفر ہو تو تجھے صرف ڈول ملے گی یا چائے بھی ملے گی؟ میں نے بولا وہ تو چائے ملے گی، ڈول فری میں آ رہی۔ بیٹا اسی طرح جب تو یہ اللہ کا نام لے گا، اللہ کی پاکی بیان کرے گا، اللہ کی حمد بیان کرے گا، صبح صبح اللہ سے معافی مانگے گا، اس کا ثواب تو ملے گا۔ یہ تو صرف اسکیم ہے کہ اللہ اس میں رزق میں اضافہ فرمائے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو آپ کو بھی یہ وظیفہ یہ عاجز بتاتا ہے، طے کرو انشاءاللہ، پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ رزق میں صرف پیسہ نہیں آتا، رزق میں بیوی بھی شامل ہے، بچے بھی شامل ہے، رزق میں بہت سی چیزیں شامل ہے۔ اللہ تعالی ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ پھر شیخ نے کہا بیٹا لیکن اس کا ایک وقت ہے، اسی وقت پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کے علاوہ پڑھو گے تو وہ اثر نہیں کرے گا، وہ بات نہیں بنے گی۔ میں نے بولا اچھا اس کا وقت کون سا ہے؟ مجھے کہنے لگے بیٹا فجر کی سنت اور فرض نماز کے درمیان اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، فجر کی سنت اور فرض نماز کے درمیان اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میں نے کہا حضرت اگر اس وقت کوئی نہ پڑھ سکے تو مجھے تعجب سے دیکھنے لگے کہ اس کا اپنا ہی مسئلہ لگ رہا ہے۔ مجھے کہنے لگے بیٹا جب تک فجر کی نماز کا وقت رہتا ہے، صبح صادق کے بعد سنت پڑھ لیں، اس کے بعد سے جب تک فجر کی نماز کا وقت رہتا ہے وہاں تک یہ پڑھو گے تو یہ اپنا اثر عجیب اور غریب انداز میں کرے گا۔ پھر مجھے اپنے مکان پہ لے گئے ایک مرتبہ، بڑے بڑے لوگوں کو دعوت تھی، مجھ چھوٹے کو بھی حضرت نے گن لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
بہت سی نعمتیں دیکھی, مجھے بتانے لگے, اس کی اہمیت سمجھانے لگے کہ دیکھ بیٹا یہ وظیفے کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا شاندار مکان دیا, دیکھ بیٹا اس وظیفے کی برکت ہے, ایک کار تو ایسی میرے گھر کے باہر کھڑی ہے جو تیرے ہندوستان میں لانچ بھی نہیں ہوئی ہے, تو وظیفے کو معمولی مت سمجھنا, کبھی چھوڑنا مت, اس کی پابندی کرنا, انشاءاللہ اللہ تجھے بھی بہت نوازے گا. اسی وظیفے کی برکت سے کئی سالوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عجیب و غریب نوازا ہے, میرے اپنے تعلقات والوں کو بتایا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے سب کو نوازا ہے. تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ عمل کرنے کی ضرورت ہے, یہ کسی ولی کا بتایا ہوا نہیں ہے, یہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے. میں نے حضرت کے ساتھ دبئی کا سفر کیا. حضرت تو 5 اسٹار ہوٹل میں ان کے ساتھ ٹھہرنا ہوا, کیا شکریہ ادا کر رہے ہیں, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. کھانا کھا رہے ہیں, شکریہ ادا کر رہے ہیں, شیپ میں بیٹھے ہوئے شکریہ ادا کر رہے ہیں, اللہ کی نعمتوں پر شکر شکر شکر. میں نے حضرت کے گھر دیکھا, الحمدللہ الحمدللہ, کھجوریں کھا رہے ہیں الحمدللہ, قہوہ پی رہے ہیں الحمدللہ. اور ان کو چکن وغیرہ تو جلدی سمجھ نہیں آتی, ان کو تو مٹن وغیرہ چاہیے. تو خلاصہ یہ ہے, جو بھی کھا رہے اس پر اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. مجھے وہ بزرگ والی بات یاد آئی کہ واقعتاً اللہ نے ان کو نوازا ہے اور یہ شکر کر کے اللہ تک پہنچ رہے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے دونوں راستے ہیں, بندہ شکر سے بھی پہنچ سکتا ہے, صبر سے بھی پہنچ سکتا ہے. یوں فرمایا ہمیشہ خوش رہنے کا آسان فارمولا, ہمیشہ خوش رہنے کا آسان فارمولا, نعمتوں پر شکر کریں مصیبتوں پر صبر کریں. شکر کرنے والا بھی جنتی, صبر کرنے والا بھی جنتی. ایک میاں بیوی کی شادی ہوئی, شوہر بڑا بدصورت تھا, بیوی بڑی خوبصورت تھی. بیوی نے کہا کہ میرے شوہر آپ بھی جنتی میں بھی جنتی. تو شوہر نے کہا بھائی حضرت جبرائیل والا سلسلہ تو بن ہو گیا, اب وہ تو وحی لے کے آتے نہیں, تو کیسے کہتی ہے کہ تو بھی جنتی میں بھی جنتی. اس نے کہا کہ میرے شوہر میں ایک دلیل سے کہہ رہی ہوں آپ کو. کیا دلیل ہے؟ کہا کہ آپ جو ہیں وہ بدصورت ہیں اور میں آپ کو دیکھ کے صبر کرتی ہوں, الحمدللہ میں خوبصورت ہوں, آپ مجھے دیکھ کر شکر کرتے ہیں, اور ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ صبر کرنے والا بھی جنتی ہے, شکر کرنے والا بھی جنتی ہے. اتنی بڑی نعمت ہے صبر اور شکر. تو میرے عزیزوں بات یہ چل رہی تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے الحمدللہ پھر رمضان کا مبارک مہینہ آیا. اللہ کا شکر, اللہ کا احسان, اللہ کا کرم, اللہ نے ہمیں روزے بھی رکھوائے, تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی, سحری اور افطاری میں دعا کی توفیق عطا فرمائی, قرآن شریف کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی, دیگر نیک اعمال اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے ادا کروائے. بہت سے لوگوں نے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا, لوگوں کو افطاریاں بھی کروائی, بہت سے لوگوں نے اپنی زکوٰۃ کی رقم نکالی, اپنے اللہ کو راضی کیا. وقت ملتا قرآن پڑھتے, وقت ملتا ذکر کرتے, وقت ملتا درود شریف پڑھتے. میرے عزیزوں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. فرمایا جب نعمتوں پر شکر ادا ہوتا ہے پھر اللہ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں, بڑھوتری فرماتے ہیں. تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ بے شک آپ نے ہم پہ بڑا کرم فرمایا اور رمضان ہمارا بڑی شان سے گزرا, پتہ ہی نہ چلا. آپ کا احسان ہے, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, اللہم لک الحمد اللہم لک الحمد اللہم لک الحمد. اب ایک افسوس کی بھی بات ہے, ندامت بھی کرنی چاہیے کہ اللہ جیسا رمضان گزارنا تھا ویسا تو نہ گزار پائے. ہر کوئی جانتا ہے کہ میں نے رمضان کیسا گزارا ہے. مجھے میرے بارے میں پتہ ہے, آپ کو آپ کے بارے میں پتہ ہے کیا غفلتیں ہوئی ہے, کیا چوک ہوئی ہے, اور کیا ارادے تھے رمضان سے پہلے میرے اور آپ کے, اور کیا جذبات تھے, اور کیا چاہت تھی کہ ابھی تک کی زندگی غفلت میں گزری ہے, اللہ کو ناراض کیا ہے. کوئی بات نہیں, رمضان میں سوری کہہ کے اس سے یاری لگا لیں گے, اس سے دوستی کر لیں گے اور اپنے دل کو صاف کر لیں گے, روحانی غسل کر لیں گے, زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں گے اور رمضان ایسا گزاریں گے رمضان کے بعد اللہ کے ولی بن جائیں. لیکن افسوس, صد افسوس, وہ میں اور آپ کر نہ سکے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے رمضان کو وصول بھی کیا ہوگا, زیادہ قرآن بھی پڑھا ہوگا, اچھے روزے بھی رکھے ہوں گے, اچھی تراویح بھی پڑھی ہوگی. اللہ کرے کہ ان کے صدقے طفیل اللہ تعالیٰ
ہم جیسے گنہگاروں کے رمضان کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ان حضرات کو یہ عاجز مبارکبادی پیش کرتا ہے, سلام عرض کرتا ہے جس نے رمضان کو وصول کیا. واقعتاً انہوں نے بہت بڑا کام کیا. وہ صحیح معنوں میں عقل مند تھے, وہ سمجھدار تھے, وہ ہوشیار تھے, وہ چالاک تھے. پھر دیکھتے ہی دیکھتے پہلا عشرہ جو رحمت کا تھا, اولھا رحمہ, فرمایا رمضان کا پہلا عشرہ تو رحمت کا ہے, واوسطھا مغفرہ, اور رمضان کا درمیانی عشرہ مغفرت کا ہے, وآخرھا عتق من النار, اور رمضان کا آخری عشرہ جو ہے یہ آگ سے آزادی کا ہے. پہلا عشرہ شروع ہوا ختم ہوا, دوسرا عشرہ شروع ہوا ختم ہوا, تیسرا عشرہ شروع ہوا. پھر ہمارے ارادے اور جذبات اور بلند ہو گئے. کوئی بات نہیں, بڑی بڑی طاق راتیں اللہ کو منا لیں گے. دیکھتے ہی دیکھتے 21ویں رات بھی چلی گئی, 23ویں رات بھی چلی گئی, 25ویں رات بھی چلی گئی, 27ویں رات بھی چلی گئی, 29ویں رات بھی چلی گئی. اب دل میں ایک آخری کڑن اور آخری تمنا اور آخری ارادہ اور آخری جذبے یہ باقی رہ گئے کہ چلو کوئی بات نہیں, جو ہونا تھا سو ہوا, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. لیکن عید کی رات جو ہے نا, اس وقت اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ تو بڑے خوش ہوتے ہیں, انعاموں کی بارش فرما دیتے ہیں. کوئی بات نہیں, عید کی رات ہی اللہ کو منا لیں گے. تو میرے عزیزو سنو, وہ آج کی رات ہے, وہ لیلۃ الجائزہ ہے, یہ انعام کی رات ہے, بڑی مبارک رات ہے, بڑی پر رونق رات ہے. یوں فرمایا کچھ راتیں ایسی ہوتی ہے جس میں اللہ خیر کا دریا بہا دیتے ہیں, اس میں سے ایک عید کی رات ہوتی ہے. اور 5 راتیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, 5 راتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ دعاؤں کو رد نہیں فرماتے. 5 راتوں میں یوں فرمایا اس میں سے ایک عید الفطر کی رات ہے, ایک تو شب برات, اس رات میں اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. نمبر 2 رجب کی پہلی رات, اس میں بھی اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. نمبر 3 جمعہ کی رات, اس میں بھی اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. نمبر 4 عید الاضحیٰ کی رات, اس میں بھی اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اور نمبر 5 آج کی رات لیلۃ الجائزہ, انعام کی رات. یہ وہ رات ہے جس میں مانگی ہوئی دعا کو اللہ کبھی بھی رد نہیں فرماتے. تو آج تو یہ طے کرو کہ انشاءاللہ آج تو یہاں سے اللہ کو منع کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ, اور اللہ سے عیدی لے کے اٹھیں گے. اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ عیدی دے دے کہ جاؤ معاف کر دیا, جاؤ اب کے بعد دنیا کی محبت نکال دی, اب کے بعد دنیا تمہارے قدموں میں آئے گی انشاءاللہ, اور اب کے بعد تمہیں میں نے اپنی محبت کے لیے قبول کر لیا, اب تمہارا جینا بھی میرے لیے ہوگا, مرنا بھی میرے لیے ہوگا. اور یاد رکھنا, جس کا یہ مقصد ہو کہ اس کا جینا بھی اللہ کے لیے, اس کا مرنا بھی اللہ کے لیے, یہی دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کے آئے گی. اور اگر جس نے مقصد دنیا کو بنایا, اللہ اس کو دنیا کے پیچھے ذلیل کرے گا, چاہے کروڑوں پتی ہو, اور ہمیشہ حالات اس کو گھیریں گے. اللہ تعالیٰ اسی کے بزنس میں اس کو تنگ کرے گا. کیسے تنگ کرے گا؟ کہ جب اس کے پاس لاکھ روپے ہو, لکھ پتی ہو, تو وہ ہزاروں کے قرضے میں ہوگا, اور جب وہ کروڑ پتی بنے گا تو وہ لاکھوں کے قرضوں میں ہوگا, اور جب وہ کروڑوں پتی بنے گا تو کروڑ کے قرضے میں ہوگا, اور جب وہ ارب پتی بنے گا تو کروڑوں کا دیوا اس کے ذمہ ہوگا. دیکھنے میں بہت پیسہ ہے, لیکن بیچ میں اس کے پیسے سب کو دینے کے باقی ہے. دماغوں پر ایک بوجھ ہے, پریشانی ہے, اس بوجھ سے اس کی موت تک نکل نہیں سکے گا اگر دنیا کو مقصد بنائے گا. سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے, دکان بھی چل رہی ہے, پیسہ بھی آ رہا ہے, ہاتھ میں پیسہ دکھ نہیں رہا, وہ برکت نظر نہیں آ رہی, بس وہ مال کو دیکھ کر خوش ہے, نہ خود کھا رہا ہے, نہ اپنی آخرت بنا رہا ہے, نہ اپنے بچوں کی آخرت بنا رہا ہے. کچھ لوگ ایسے خوش نصیب ہیں جو اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنا جاتے ہیں, ان کو یہ عاجز سلام عرض کرتا ہے. مجھے بہت اچھی طریقے پر یاد ہے کہ ایک جگہ ہمیں بیان کے لیے جانے کا اتفاق ہوا آپ کے صورت میں. ایک شخص آئے ملاقات کے لیے, کہا مولانا صاحب میں آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں,
میں نے کہا ماشاءاللہ آپ بڑے دور سے چل کے آ گئے, بیان میں آئے ہوں گے. بولے نا بیان میں تو نہیں, بس قریب میں ایک مسجد بن رہی, میں نے سوچا کہ آپ سے ایک دعا کروا لوں, تو اس ارادے کے ساتھ آیا تھا آپ سے ملاقات بھی ہو جائے اور آپ فلاں مسجد میں دعا بھی کروا دیں. آپ دعا کرائیں گے؟ میں کہا ضرور ضرور یار, آپ اللہ کا گھر بنا رہے ہو اور آپ بڑا سودا کر رہے ہو, لیکن آپ اللہ پہ احسان نہیں کر رہے ہو, آپ تو اپنا ہی فائدہ کر رہے ہو. اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں ایک محل دے گا, یہاں نمازیں ہوتی رہے گی, اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. یہ باتیں ہوئی. پھر اس کے بعد میں نے ایک سوال پوچھا, ذرا دھیان سے سننا, ذرا دل کے کانوں سے سننا. ایک سوال میں نے ان سے یہ پوچھا کہ بھائی صاحب یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جذبہ آپ کے اندر کیسے آیا کہ میں مسجد بناؤں؟ آپ تو نوجوان نظر آتے ہیں. کہنے لگے مولانا صاحب میرے ابو کی برکت سے آیا. اچھا آپ کے ابو؟ بولے ان کا انتقال ہو گیا. وہ کیا کر کے گئے؟ وہ اپنی زندگی میں 17 مسجدیں بنا کر گئے. 17 مسجدیں, پھر تو اتنا سب خرچہ ہوا تو پیسہ؟ بولے وہ پہلی مسجد بنائی تو پیسہ اور بڑھ گیا, دوسری بنائی تو اور بڑھ گیا, تیسری بنائی تو اور بڑھ گیا, سودا اللہ سے کیا, 17 بنائی, سورت کے سب سے بڑے تاجر ہو گئے. میرا وہ جانتے تھے, اللہ کو جانتے تھے, اللہ کے نام پر دینے والا غریب نہیں ہوتا, اللہ کے نام پر خرچ کرنے والوں کو اللہ روڈ پہ نہیں لے آتا, اللہ اسے مالا مال کر دیتے. میرے ابو آخرت کا شیر بازار جانتے تھے کہ اللہ ایک پر 10 تو دنیا میں ہی دے دیتے, اور خدا کے دربار میں کتنا اس کو ملے گا. میں نے کہا ذرا یہ بھی سنا دو آخری وقت کیسا آیا, وہ بھی سن لو. ہسپتال میں تھے میرے ابا, مجھے کہا تیرا بھائی کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ وہ تو باہر بیٹھا ہوا ہے, چل بلا لے اس کو. ایک دم نو ٹینشن, بلا لیا. میرا ساتھ دو گے؟ جی ابو ضرور دیں گے. کہا بیٹا آج میرا ساتھ دو, پوری زندگی میں نے تمہارا ساتھ دیا, تمہارے لیے بہت کچھ کیا, تمہارا باپ ہوں, آج آپ میرا ساتھ دو. بولو نا ابو کیا, تم بولو تو صحیح کیا کہنا چاہتے ہو. سنو کلمہ پڑھتا ہوں, گواہ رہنا میرا باپ کلمہ پڑھ کے گیا تھا. ارے ابا ایسی کیسی بات کرتے ہو, ڈاکٹر آج چھٹی دینے کو کہہ رہا ہے, ماشاءاللہ آپ کی تندرستی ہے, آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے, آپ ایسی کیسی بات کرتے ہو. پہلے ہی کہا تھا میرا ساتھ دینا, ابھی ساتھ دینے کا وقت ہے. آج تیرا باپ خوش ہے کہ اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے, آج ساتھ دینے کا وقت ہے. آج یہ تم کیسی بات کرتے ہو یہ کہنے کا وقت نہیں, پہلے ہی کہا تھا پوری زندگی تمہارا ساتھ دیا, آج ہمارا ساتھ دینا. اس نے کہا مولانا میں سمجھ گیا کہ ابا تو ایسی بہکی باتیں کر رہے ہیں, اور ان کا تو کچھ انتقال ہونے والا نہیں ہے, تو ایک دم صحت مند ہے, ابھی تو ہم گھر چلے جائیں گے. تو میں نے بھائی سے کہا سن لیتے, چلو ابو سناؤ, کیا سناتے ہو؟ 5 کلمے سنائے, ترجمہ سنایا, عربی میں جو کچھ آتا تھا وہ سنایا, بہت استغفار کیا. ابا ہو گیا؟ ہاں بس گواہ رہنا کلمہ پڑھا تھا. ٹھیک ہے. میں نے دل میں سوچا کہ شام کو چھٹی ملے گی, چلے جائیں گے, ڈاکٹر صاحب نے بھی کہہ دیا ہے, اور ابا کی طبیعت تو ایک دم اوکے ہو چکی ہے, اور ایک دم ماشاءاللہ فرسٹ کلاس ہو چکے ہیں. بیٹا سو جاؤں؟ ہاں ابو. داہنی کروٹ سوئے, میں وہیں تھا. بولے 5 منٹ کے بعد اچانک ایک ہچکیا انتقال ہو گیا. 5 منٹ کے بعد ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کہنے لگے مولانا ہم نے اپنے ابو کو یہی دیکھا تھا کہ 17 مسجدیں بنا کر گئے, اب ان کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں میں, گنہگار میری پہلی بن رہی ہے, اللہ بنوا رہا ہے, ہم کیا بنائیں. کچھ ایسے بھی عقل مند ہوتے ہیں جن کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے بچے ہمارے لیے کچھ نہیں کریں گے, اور لکھ کے رکھ دو نہیں کریں گے. میں صحیح میں کہہ رہا ہوں. تھوڑا سا ان لوگوں کو یاد کرو, اپنے پردادا کو یاد کرو, اپنے دادا کو یاد کرو تھوڑی دیر کے لیے. ان کے لیے, پردادا کے لیے کبھی 5,000 روپئے ایصال ثواب کیا؟ 500 روپئے کبھی کیا؟ 50 روپئے کیا؟ کہ ابھی 90 سال پہلے کی بات ہے, ماشاءاللہ ان کی برکت سے میرے دادا ہے, ان کی برکت سے میرا ابا ہے, ان کی برکت سے میں آیا, تو چلو تھوڑا سا اب میرے پردادا کے لیے 10 روپئے ہی صدقہ کر دوں. یاد ہے؟ مجھے تو نہیں یاد, شاید آپ میں سے کسی کو یاد ہو. تو کیا خیال ہے ہمارے بچوں کے بچے ہمارے لیے کریں گے؟ نہ بھائی, یہ تو مطلبی دنیا ہے. مطلب کی ہے دنیا ساری, مطلب کے ہیں سب سنساری. یہ دنیا تو 4 دن کی چاندنی, پھر اندھیری رات ہے, پھر اندھیری رات ہے.
آپ کیا کر سکتے ہو اللہ کے لیے؟ ایک مرتبہ اللہ جزائے خیر دے، ایک واقعے کا خلاصہ سناتا ہوں۔ میرے دادا بڑے خوش، مجھے کہا بیٹا، میں نے کہا کیا ہوا، بڑے خوش نظر آتے ہو؟ بولے کل اتوار تھا نا، میں بھلاڑ جا کے آیا۔ کیوں جا کر آئے؟ وہاں ایک مسجد کی ضرورت تھی، الحمدللہ ایک مسجد بنوا دی، تو میرا دل بہت خوش ہو گیا۔ کیا خوش ہوا؟ بیٹا وہاں 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے، جماعتیں آ رہی ہے، بچے مکتب میں پڑھ رہے ہیں، تو میرا دل بڑا ہو گیا کہ اب میرے جانے کے بعد آپ لوگ ایصال ثواب نہ کرو تو بھی ٹینشن نہیں ہے، نمازیں ختم ہوگی میرے کو آ جائے گا، ظہر ختم ہوگی مجھے آ جائے گا، عصر ختم ہوگی مجھے آ جائے گا، مغرب ختم ہوگی مجھے آ جائے گا، عشاء ختم ہوگی مجھے آ جائے گا، فجر کی نماز ختم ہوگی، جتنے نمازی نماز پڑھیں گے وہ مجھے آ جائے گا، جتنے اعتکاف میں بیٹھیں گے ان کا ثواب آ جائے گا، جتنی جماعتیں اللہ کے راستے میں قیام کرے گی ان کا ثواب آ جائے گا، جو بچے مکتب میں آ کے پڑھ کے چلے جائیں گے جتنا پڑھیں گے مجھے ثواب آ جائے گا، اگر تم نہ بھی پڑھ کے بخشو تو مجھے ٹینشن نہیں۔ اس وقت سمجھ میں آیا کہ یہ لوگ عقل مند ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں پیسہ بڑھ جائے تو عقل مندی ہے۔ میرے عزیزوں، بعد میں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا، اور آج تو ایک بڑا عجیب المیہ ہے، باپ کے انتقال کے بعد اچھی خاصی اولاد، جس اولاد کو نیک سمجھا جاتا ہے وہ اپنی بہن کو وارثہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ یاد رکھنا، باپ کی قبر میں بہت زبردست پکڑ ہوگی، اور کیسی سخت پکڑ ہوگی کہ تو نے اپنی اولاد کو اتنا نیک کیوں نہیں بنایا کہ وہ تیرے انتقال کے بعد فوراً وارثے کا حساب کر دے۔ بڑی زبردست پکڑ ہوگی۔ تو اپنی زندگی میں دے آتا۔ ابھی کئی اللہ والے اپنی زندگی میں ہی بیٹھک کر لیتے ہیں، مفتی صاحب کو بلا کر، دنیا کی محبت نکلی ہوئی ہے، اپنی کچھ آوک کر لیتے ہیں، کچھ انکم کر لیتے ہیں، اور اپنے بچوں کو دنیا میں ہی نمٹا دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، بعد میں عام طور پر معاملہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آخرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہی کہنا چاہوں گا سگرام پورہ والو، اطراف والو، صورت والو، عقل مند بنو۔ عقل مند کس کو کہتے ہیں؟ اپنی دنیا سے اپنی آخرت کو بنا لو، اپنے اللہ کو راضی کر لو، اپنے اللہ سے صلح کر لو، اپنے دل کی تار اللہ سے جوڑ دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے اور رمضان کے مہینے کے بعد ہم پھر غفلتوں میں چلے جائیں، فجر کی نمازیں بستروں کی نظر ہو جائیں، قرآن شریف اتنی اوپر رکھ دیں کہ وہاں پر ہمارا ہاتھ ہی نہ پہنچے، اور ہمیں پھر اللہ کے قرآن کے لیے وقت نہ ملے۔ واٹس ایپ کے لیے تو ملے، یوٹیوب کے لیے تو ملے، فیس بک کے لیے تو ملے، ٹویٹر کے لیے تو ملے، لیکن ہمارے پاس اللہ کے قرآن کے لیے وقت نہ ہو۔ یہ سمجھنا، اگر وقت نہ ملا اللہ کا کوئی نقصان نہیں، ہم اپنا ہی نقصان کریں گے۔ اللہ کا قرآن ہمارا محتاج نہیں، ہم اللہ کے قرآن کے محتاج ہیں۔ جیسی زندگی ہوگی ویسی موت ہوگی۔ ہمارے نوساری میں ایک چچا تھے، وہ رمضان کے علاوہ بھی 6 پارے روزانہ اللہ کا قرآن پڑھتے تھے۔ جب کوئی بندہ 2-2.5 گھنٹے قرآن کو دے دیتا ہے، 5-6 پارے ہو جاتے ہیں۔ مولانا 5-6 پارے کیسے ہو جاتے ہیں؟ یہ نہ بات کر کے ہوتے، نہ واقعے سن کے ہوتے، نہ سوچ کے ہوتے، وقت دینے سے ہوتے۔ میرے عزیز، جتنا وقت تو فون پہ دیتا ہے اتنا وقت اللہ کے قرآن کو دے دے، تیرا بھی ہر 6 دن قرآن پورا ہو جائے گا۔ ایک شخص سے ملاقات ہوئی، مجھے بتایا مولانا یہ وہ شخص ہے جن کا ہر پیر کو قرآن ختم ہوتا ہے، ہر جمعرات کو قرآن ختم۔ کیا بات کرتے ہو؟ نارمل، بہت آسان، تو پھر بھی ہر پیر ہر جمعرات کو ختم۔ جمعہ کے بیان کے لیے سفر میں جانا ہوا، ایک شخص آئے، ہمیں بتایا کہ یہ دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار ہے۔ میں نے کہا رات دن کیسے گزر رہے ہیں قریشی صاحب؟ کہنے لگے مولانا کیا کریں، عمر بھی ہو گئی ہے، زیادہ تو کچھ کر سکتے نہیں، اللہ توفیق دے دیتے ہیں، روزانہ 10 پارے پڑھ لیتا ہوں۔ کتنے؟ بولے 10 پارے۔ نارمل بول رہے 10 پارے۔ میں نے کہا یار آپ بہت نارمل بولتے ہو، نارملی بولوں گا نا، لاک ڈاؤن میں روزانہ 1 قرآن پڑھتا تھا، اب تو 10 پارے پہ آ گیا۔ لاک ڈاؤن گھر میں کرتے تو کیا کرتے؟ سوچ تھی نا کہ وقت ملے تو عبادت کریں گے، وقت ہی وقت تھا، سب کا امتحان ہو گیا کہ وقت دیا تھا، کیا کیا؟
بہانہ تو نکال نہیں سکتے کہ ہمارے پاس وقت نہیں تھا. اس سے پتا چلا کہ وقت سے زیادہ توفیق کی ضرورت ہے. کیا کرتے ہو؟ کوئی بات نہیں, 4 بجے اٹھ جاتا ہوں, 5 بجے قرآن پڑھنا شروع کرتا ہوں, صبح 9 بجے 10 بجے قرآن 7 پارے 7.5 پارے, پھر 12 بجے مسجد میں آ جاتا ہوں. اس کے بعد کیا کرتے ہو؟ عصر سے عشاء مسجد میں. اللہ اکبر, میرا دل اندر سے ہل گیا کہ بندہ کتنا نارمل بول رہا ہے اور ایک دم خوشحال. میں نے کہا آپ کو کیا بات دل پہ لگی کہ آپ اتنا قرآن پڑھتے ہو؟ کہا مولانا میں سیدھا سادہ آدمی, خلاصہ یہ ہے کہ ہم دین سے بہت دور تھے, دعوت و تبلیغ کی محنت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہاتھ پکڑا. کچھ نہیں کرتا میں تو 5 کام پابندی سے کرتا ہوں اور اللہ اسی کی برکت سے مجھے قرآن شریف پڑھنے کی توفیق بھی دے رہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کام کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور اللہ کے ولی بن جاتے ہیں, اللہ کے عاشق بن جاتے ہیں, اللہ کے دیوانے بن جاتے ہیں. بیان کے بعد ڈابھیل میں لوگ ملاقات کر رہے ہیں. ایک شخص نے مجھے کہا مولانا صاحب یہ جو آپ سے ابھی ملاقات کریں گے. میں نے بولا جی ہاں, یہ ہمارے ڈابھیل میں روز ایک قرآن پڑھتے ہیں مولانا, روز. اللہ, بڑے ادب سے ان سے ملا تو ایک دم نارمل. کیا ہوا؟ تو کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم تھوڑی نہ کوئی اللہ کے قرآن پہ احسان کر رہے روزانہ ایک پڑھ کے, ہم تو اپنی آخرت بنا رہے. آپ کے سورت کے علاقے میں ایک بزرگ تھے, 35 سال تک روزانہ ایک قرآن, روزانہ. مولانا ایک قرآن کیسے ہو جاتا ہے؟ ارے کیا افسوس کی بات ہے, کیا تعجب کی بات ہے. 10 گھنٹے دکان پہ دیتے ہیں تو دکان کا بزنس ہو جاتا ہے, جو 10 گھنٹے قرآن کو دیتے ہیں ان کا قرآن ہو جاتا ہے. جس کو وقت دے گا وہ چیز آباد ہوگی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ جمع کرو برے وقت میں کام آئے گا. اللہ والے کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے وقت نکالو, انشاءاللہ برا وقت ہی نہیں آئے گا. جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو اس کے اچھے دن کبھی بھی آ نہیں سکتے, اس کی زندگی میں بہار آ نہیں سکتی. دنیا کا ایک بڑا طبقہ ہے, سب کے لیے وقت ہے, فیملی کے لیے, بیوی بچوں کے لیے, ماں باپ کے لیے, دکان کے لیے, کاروبار کے لیے, موبائل کے لیے, واٹس ایپ کے لیے, یوٹیوب کے لیے, فیس بک کے لیے, ٹویٹر کے لیے, نیوز کے لیے, دوست احباب کے لیے, اخلاق بھی بڑے بلند پائے کے, سب کے لیے وقت ہے, سب سے محبت سے ملتا ہے. اگر اس کے پاس وقت نہیں تو اللہ کے قرآن کے لیے وقت نہیں, گشتوں میں جڑنے کے لیے وقت نہیں, اللہ والوں سے بیعت ہونے کے لیے وقت نہیں, ان کی مجلسوں میں جانے کے لیے وقت نہیں. فرمایا کہ یہ قیامت کے دن بہت ہی زیادہ افسوس کرے گا, قیامت کے دن افسوس کرے گا, تڑپے گا, مچلے گا, کہے گا رب ارجعون, اللہ جی مجھے ایک موقع دے دیجئے, میں آپ کو منا کر کے آؤں گا. کہا میرے بندے کلا, ہرگز نہیں. ہم ہر ایک کو ایک موقع دیتے ہیں, ایک لائف دیتے ہیں, ایک چانس دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں زندگی کی بڑی اہمیت ہے. ارے ابھی دنیا میں جتنے ہیں اس سے 100 گنا لوگ زمین کے نیچے ہیں. کہاں ہیں ہمارے پردادا, کہاں ہیں سورت میں رہنے والے 150 سال پہلے والے, 200 سال پہلے والے کہاں ہیں, 300 سال پہلے والے نواب کہاں ہیں, 400 سال پہلے والے سارے مغل کے بادشاہ کہاں ہیں, تابعین کہاں ہیں, تبع تابعین کہاں ہیں, سارے صحابہ کہاں ہیں, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ کہاں ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ کہاں ہیں, نوح علیہ السلام کے زمانے کے لوگ کہاں ہیں. ذرا چکر لگاؤ قبرستان سے, کوئی 2000 سال سے سویا ہوا ہے, کوئی 1500 سال سے سویا ہوا ہے. تھوڑا سا سوچ چینج کرنے کی ضرورت ہے, تھوڑا سا. نوجوانوں تھوڑا سا کیا سوچ چینج کرے؟ جان دے دوں گا اللہ اس کے رسول کو ناراض نہیں کروں گا, یہ سوچ چینج کر. سوچ کی مثال نمک جیسی ہے. کھانے میں نمک نظر نہیں آتا, لیکن نمک نہ ہو تو کھانے میں مزہ بھی نہیں آتا. بالکل اسی طرح جس طرح میموری کارڈ نظر نہیں آتا, سیم کارڈ نظر نہیں آتا, لیکن سیم کارڈ نہ ہو تو فون پہ بات نہیں ہو سکتی, اور میموری کارڈ نہ ہو تو بڑا مسئلہ ہو جائے.
بالکل اسی طرح جس طرح نمک نظر نہیں آتا، سم کارڈ نظر نہیں آتا، میموری کارڈ نظر نہیں آتا، انسان کی سوچ نظر نہیں آتی، لیکن جب اس کی سوچ آخرت کی ہو جاتی ہے پھر دنیا اس کے پیچھے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی سوچ آخرت کی نہیں رکھتا، آگے بھی شاید ایک مثال دی تھی، دوبارہ دے دوں۔ بھینس کو تو دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، دیکھا ہے، بہت سفید کلر کی ہوتی ہے، نہیں کون سے کلر کی ہوتی ہے بھینس؟ پیلے کلر، کالے، اچھا کالے کلر کی ہوتی ہے۔ 2-3 منٹ آپ کی لوں گا، مجھے بتاؤ اس میں سے دودھ کون سے کلر کا نکلتا ہے؟ سفید کلر کا نکلتا ہے، ایک دم صاف شفاف۔ چارہ کون سے کلر کا کھاتی ہے؟ گرین، ہرے کلر کا۔ اللہ اکبر، بھینس انتہائی کالے رنگ کی، چارہ انتہائی ہرا، اور دودھ نہایتی صاف اور شفاف اور سفید۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ایک بھینس بتا رہی ہے اللہ کو پہچانو۔ اور دوسرا، دودھ کہاں سے آتا ہے پتہ ہے؟ دودھ کے جو آنے کی جگہ ہیں، آتا تو اللہ کے خزانوں سے ہے، لیکن قرآن یوں کہتا ہے کہ ایک طرف گوبر ہے جو ناپاک چیز ہے، دوسری طرف خون ہے جو ناپاک چیز ہے۔ قرآن کہتا ہے من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے درمیان سے لبنن خالصا، اتنا صاف اور شفاف دودھ کون نکالتا ہے جس میں گوبر کی نہ آمیزش ہے نہ خون کی کوئی ملاوٹ ہے؟ کوئی کہے میں دودھ نہیں پیوں گا، نہ پوری دنیا کو دودھ سے جوڑ دیا، پوری دنیا کو دودھ سے جوڑ دیا۔ چائے پینی ہو دودھ کا استعمال ہوگا، ملک شیک پینا ہو دودھ کا استعمال ہوگا، ملائی لو دودھ کا استعمال، گھی لو دودھ سے بن رہا ہے، پنیر لو دودھ سے بن رہا ہے، دہی لو دودھ سے بن رہی ہے، مٹھائی لے لو دودھ سے بن رہی ہے۔ دنیا بھر کی چیزیں آپ دیکھو، روزانہ ہم کتنا دودھ استعمال کرتے ہیں، آتا کہاں سے ہے؟ اللہ کے خزانوں سے آتا ہے، مولانا بھینس کے اندر سے نکلتا ہے۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں وہ لوگ ایسے دودھ نکالتے ہیں، نکلتا ہے۔ ایک مثال آپ کو دوں، ایک بھینس ہے جو روزانہ شام کو 5 لیٹر دودھ دیتی ہے، 5 لیٹر، اور سب کو معلوم ہے، گھر والوں کو معلوم ہے، فیملی والوں کو معلوم ہے کہ 5 لیٹر دودھ ہے، اور اس کو بیچتے ہیں، اس سے ذریعے کے طور پر گھر کا تھوڑا گزران چلتا ہے، گھر کا گزارا چلتا ہے۔ 1 لیٹر دودھ نکال لیا، اب کتنے لیٹر بچ گیا؟ بولو نا، 4 لیٹر بچ گیا۔ اچھا، 1 لیٹر دودھ نکالا ہے، 4 لیٹر اندر موجود ہے، تھن پر ہاتھ لگاتے ہیں، دودھ بالکل نکلتا ہے، اور تھن لبولب بھرے ہوئے ہیں، اور دیکھنے والا کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ اس میں 4 لیٹر دودھ موجود ہے۔ گھر والا بھی کہتا ہے کہ بتانے کی ضرورت نہیں، روزانہ 5 لیٹر نکلتا ہے، ابھی ہاتھ لگاؤں تو دودھ نکل رہا ہے۔ میرا ایک سوال ہے ان لوگوں سے کہ اگر کوئی بھینس کو ذبح کرے تو اندر ایک قطرہ بھی دودھ نہیں ہوتا، تو یہ آتا کہاں سے؟ دکھ رہا ہے اندر 1 لیٹر نکالا ہے، 4 لیٹر ہے۔ اب کوئی کہے کہ میں بھینس کو ذبح کر کے آسانی سے لے لوں، اور اندر دیکھتا ہے تو خون ہی خون ہے، ایک قطرہ دودھ نہیں، یہ دودھ آتا کہاں سے؟ اللہ کے خزانوں کی ہم کتنی چیزیں استعمال کرتے ہیں، بغیر بسم اللہ کے استعمال کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ چائے پیتے ہیں، ہمیں دعا کی توفیق نہیں ہوتی۔ چائے کا بڑا عجیب مسئلہ ہے، آج سب سے زیادہ جو غیبت ہو رہی ہے وہ چائے کے دوران ہو رہی ہے۔ چائے کی جو دکان ہے وہ غیبت کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دعا نہیں پڑھتے۔ ہم بچپن میں سنتے تھے ہمارے ماں باپ سے کہ بیٹا کھانا دعا کے ساتھ کھاؤ، اگر بغیر دعا کے کھاؤ گے شیطان شامل ہو جائے گا۔ تو بغیر دعا کے چائے پیو گے تو شیطان تو شامل ہوگا، سر تو اس کا بھی دکھتا ہوگا کہ نہیں؟
اچھا پھر دعا ہمیں یاد نہیں آتی، غلطی ہمارے ماں باپ کی ہے، مکتب کے استاذ کی ہے. کیا غلطی ہے کہ ماں باپ نے کھانے کی دعا سکھائی، ہم کھانے کی دعا پڑھتے ہیں، لیکن ماں باپ نے بچپن سے نہ ہمیں چائے پینے کی دعا بتائی، نہ خود چائے پینے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں. میں نے بڑے بڑے نیک لوگوں کو دیکھا جو اللہ والے سمجھے جاتے ہیں، دیندار سمجھے جاتے ہیں، چائے پینے سے پہلے انہیں بھی دعا یاد نہیں آتی. وجہ کیا ہے؟ نہ پہلے سے یاد کی ہے، نہ ماں باپ نے بتائی ہے، نہ مکتب کے استاذ نے بتائی ہے، نہ اللہ کے راستے میں کسی نے بتائی ہے کہ چائے پینے سے پہلے بھی کوئی دعا پڑھنی چاہیے. اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ چائے پینے سے پہلے بھی دعا پڑھیں گے، بعد میں بھی دعا پڑھیں گے. اس معاملے میں بہت ستایا ہوا ہوں، بہت گما ہوا ہوں کہ چائے پینے سے پہلے اور بعد میں کیا دعا پڑھنی چاہیے. میں نے بہت چکر لگائے، کبھی یہاں جاتا کبھی وہاں جاتا. میں کہا اللہ کرے کوئی مجھے معقول جواب ملے تو میں اسے شیئر کروں. ایک بزرگ کی خانقاہ لگی ہوئی تھی، میں وہاں پہنچ گیا اور میں نے کہا حضرت چائے پینے سے پہلے کون سی دعا پڑھنا؟ مجھے کہا بیٹا اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من. میں کہا حضرت یہ تو دودھ کی دعا ہے. بیٹا پھر چائے میں کیا ہوتا ہے؟ میں کہا دودھ ہوتا ہے. میں کہا حضرت ابھی بازار میں 10 روپے والی کٹنگ چائے ملتی ہے، اس میں دودھ زیادہ ہوتا ہے. 5 والی کٹنگ ملتی ہے، اس میں پانی زیادہ ہوتا ہے. پھر پانی کی دعا پڑھ لے 5 والی پیے تو. بولے ایسا نہیں ہوتا بیٹا. تو میں نے بولا حضرت پھر؟ بولے بیٹا مجھے معلوم نہیں. میں نے کہا آپ کہتے ہو، آپ مفتی صاحب ہو، آپ بڑے اللہ والے ہو، 10 والی کٹنگ ہو دودھ کی پڑھ لے، 5 والی کٹنگ ہو پانی کی پڑھ لے. مجھے کہنے لگا بیٹا یہ شریعت ہے، کوئی ہمارے ابا دادا نانی دادی کا کھیل ہے؟ بولے یہ پڑھ لے وہ پڑھ لے. میں کہا حضرت میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں، میں طالب بن کے آیا ہوں، طالب علم بن کے آیا ہوں، کہیں سے مجھے کوئی معقول جواب نہیں مل رہا ہے. اچھے اچھے لوگوں کے پاس جا رہا ہوں، چائے سے پہلے کیا پڑھنا بعد میں کیا پڑھنا، کوئی جواب. ایک بزرگ کے ساتھ مجھے کار میں جانے کا اتفاق ہوا. ایک چائے کی دکان آئی، جیسے ہی چائے کی دکان آئی لوگ کھڑے تھے. حضرت نے عذرائے مذاق فرمایا کہ یہ چائے والوں کا تو ہر جگہ ہی شور ہے. بولے مجھے یاد آ گیا. میں کہا حضرت وہ چائے پینے سے پہلے اور بعد میں کون سی دعا پڑھنا؟ تو مجھے کہا بیٹا یہ تو بہت آسان ہے. چائے اللہ کی نعمت ہے، جیسے پانی نعمت ہے، کھانا نعمت ہے، سونا نعمت ہے اور مشروبات کے قبیل سے ہے. یہ تو نارمل بات ہے. چائے پینے سے پہلے بسم اللہ اور پینے کے بعد الحمدللہ. جب کتنے لوگ ہیں جن کو چائے پیتے تو سر اتر جاتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، تو اللہ کی نعمت کے ملنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ کہتے ہیں. اور چائے اللہ کی بڑی نعمت ہے، نہ ملے تو لوگ تڑپ جاتے ہیں، تو پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے، پینے کے بعد الحمدللہ پڑھ لے. یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. مجھے بات سمجھ آئی کہ بالکل صحیح بات. پانی پینے سے پہلے بسم اللہ تو پڑھ رہے ہیں، اللہ کی نعمت ہے. وہ چائے اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا نام لے کے پڑھ دو. پھر مجھے کہا کہ بیٹا یہ آپ لوگ جو چائے پیتے ہو نا، یہ کوئی چائے تھوڑی ہے، یہ تو چائے کا بھوکا ہے. چائے پتی تو میرے لیے کلکتہ سے آتی ہے، یہ آپ لوگ تو کچرا پی رہے ہو. میرے دماغ میں بات بیٹھ گئی. میرا کرناٹک جانا ہوا، ویسٹ بنگال کے ایک تاجر آئے. میں نے ان سے کہا یار آپ کے یہاں کوئی چائے ملتی ہے، چائے پتی ملتی ہے؟ ایک بزرگ کہہ رہے تھے تم کچرا پی رہے ہو. کہنے لگے ہاں مولانا چائے پتی ملتی ہے. میں نے کہا کتنے روپے کلو ملتی ہے؟ تو کہنے لگے مولانا 8,000 روپے کلو. تو میں سمجھ گیا کہ 400 میں تو کچرا ہی ملے گا. جب 8,000 روپے کلو چاہیے تو 400 میں تو کچرا ہی ملے گا. بات آنی جانی ہو گئی. سورت میں ہمیں پتا چلا کہ ایک چائے کی دکان کھلی، ہم وہاں چلے گئے. اللہ کی شان، پہلا ہی چائے کا ایک ڈبہ رکھا ہوا تھا. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا چچا یہ چائے کتنے روپے کی کلو؟ کہنے لگے مولانا 28,000 روپے کلو آپ کے سورت میں. میں نے تعجب سے دیکھا. میں نے بولا کیوں 28,000 روپے؟ بولے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ پیتے تھے. میں نے کہا ہم تھوڑی مولانا ابوالکلام آزاد ہیں. تو کہنے لگا میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ آپ خرید لو. بڑے مذاق والے تھے، اللہ والے بزرگ لگ رہے تھے. میں کہاں کہتا ہوں آپ چائے پی لو. میں نے کہا اس کا راز سمجھ نہیں آتا. 28,000 روپے کلو والی چائے جو آپ بتا رہے ہیں راز سمجھ نہیں آتا. کہنے لگے مولانا ہندوستان میں جتنے بھی ڈومیسٹک ایئرپورٹ ہے ہر ایئرپورٹ پر یہ چائے مل رہی ہے اور یہ چائے بڑی فائدے کی ہے. میں نے کہا کیا فائدہ ہے؟
بولے دہلی میں تاجروں کی میٹنگ ہے اور کروڑوں کا سودا ہو رہا ہے، اور یہ چائے اگر کوئی آدھا کپ پی لیتا ہے اس کا دماغ بڑی تیزی سے فاسٹ چلنے لگتا ہے، تو تاجر لوگ میٹنگ سے پہلے یہ چائے پی لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اگر اس کی برکت سے کوئی 20-25 لاکھ کا نفع ہو جائے تو یہ چائے تو 500 روپے والی سستی چائے ہے۔ پھر ہمیں کہنے لگے مولانا آپ پیو گے کیا چائے؟ میں نے کہا بالکل چائے پیئیں گے۔ تو انہوں نے دوسرے پیکٹ میں سے ہمیں چائے پلائی۔ میں نے کہا اس میں سے نہیں پلاؤ گے؟ بولے نا بیٹا، جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، میں خود نہیں پیتا تجھے کیوں پلاؤں؟ دوسرے پیکٹ میں سے چائے پلائی۔ میں نے کہا چچا یہ کتنے والی ہے؟ بولے یہ 1600 روپے کلو ہے۔ آپ یقین مانو جب وہ چائے میں نے پی تو میں نے میرے ساتھی سے کہا کہ اپنے لیے یہی برابر ہے، 5-10 والی برابر۔ ہمیں کیمیکل کی چیزوں کی عادت پڑ چکی ہے۔ میرے عزیزو یہ ساری داستان اس لیے آپ کو سنائی کہ اللہ کریں کہ اس بات کی اہمیت سمجھ آئے کہ چائے پینے سے پہلے اور بعد میں دعا پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ اور یہ کلپ بھی میں ریکارڈنگ کروانا چاہ رہا تھا تاکہ یہ چیز عام ہو۔ طے کرو انشاءاللہ اپنے گھر میں بھی ماحول بنائیں گے اور انشاءاللہ سڑکوں پر بھی ماحول بنائیں گے، اور جہاں چائے کی دکان ہو وہاں اس چیز کو لگانے کی بھی کوشش کرو۔ بھائی بسم اللہ پڑھ کر پیو اور پینے کے بعد الحمدللہ کہو، انشاءاللہ اس کا ایک ماحول بنے گا۔ پھر کیا ہوگا کہ چائے کی دکانیں انشاءاللہ غیبت کا اڈا نہیں بنے گی، شیطان اس میں شامل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بات چلی تھی قرآن پر سے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں رمضان چلا جائے قرآن کو طاق میں نہ رکھ دینا، اللہ کے واسطے قرآن کی قدر کرنا۔ روزانہ کم سے کم ایک پارہ 11 مہینے میں 11 قرآن ختم، رمضان میں 4-5 قرآن ختم، پورے سال میں 15-16 قرآن ہمارے ختم ہونے چاہیے۔ میں اللہ کی ذات سے قوی امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ اس بات کو طے کریں گے کہ انشاءاللہ ہم روزانہ کم سے کم ایک پارہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا وہ پارہ کب پڑھ سکو گے؟ جب آپ وقت طے کرو گے، ورنہ لکھ کے رکھ دو، شیطان آگے پیچھے کروا دے گا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت طے، رات کے کھانے کا وقت طے، سونے کا وقت طے، اٹھنے کا وقت متعین ہے، دکان پہ جانے کا وقت متعین ہے، سارا روٹین صحیح چلتا رہتا ہے۔ لیکن اللہ کے قرآن کا کوئی روٹین نہیں، آگے پیچھے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا ہے تو قرآن کی تلاوت آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ اس لیے پورا مجمع اس بات کو طے کرے، اپنے اپنے دل میں ارادہ کرے۔ جیسے میں اپنے دل میں سوچ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ظہر کی نماز کے بعد ایک پارہ پڑھوں گا، آپ لوگ بھی کوئی وقت طے کر لو، سہولت والا وقت طے کر لو کہ انشاءاللہ اس وقت میں ہر حال میں ایک پارہ پڑھوں گا۔ ہمارے نوساری میں وہ شخص جو رمضان کے علاوہ روزانہ 6 پارے پڑھتے تھے، اللہ کا قرآن پڑھتے تھے، جمعہ کا دن آیا، 12 بجے مسجد آئے، قرآن پڑھنے لگے، 12:45 بجے کے قریب قرآن پڑھتے پڑھتے اپنی پیشانی کو قرآن کے اوپر رکھا اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت ہوتی ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم موبائل کو پیشانی پر رکھیں اور کہیں اللہ کو پیارے نہ ہو جائے۔ ہمارے پاس موبائل کے لیے وقت ہے، اس لیے میرے عزیزو اس بات کو طے کرو کہ انشاءاللہ قرآن شریف کو پڑھیں گے۔ دل تو اس وقت دکھتا ہے جب رمضان کے بعد مسجدوں میں قرآن پڑھنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ رمضان میں آتے ہیں، صفیں بھری ہوئی ہوتی ہے، لوگ اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور رمضان کے بعد نہ نماز پہلے کوئی نظر آتا ہے نہ نماز کے بعد کوئی نظر آتا ہے۔ اس وقت افسوس ہوتا ہے قرآن پڑھنے والے کہاں چلے گئے۔ میرے عزیزو قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ سچا دوست ہے، ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، پل صراط پر بھی کام آئے گا، اور انشاءاللہ ہمیں یہ قرآن جنت تک کے پہنچا کر کے رہے گا۔ اور دوسری چیز یہ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ نماز کے معاملے میں کبھی بھی آگے پیچھے نہیں۔ یوں فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے والے کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہوتا ہے۔
فجر کی نماز جس نے پڑھ لی وہ شیطان کے خلاف اس دن اس کی پہلی فتح ہوتی ہے، پہلی کامیابی ہوتی ہے۔ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ اسے چاروں نماز کی اور بھی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ جو فجر کی نماز میں آگے پیچھے کرتا ہے اس کی پانچوں وقت کی نمازیں آگے پیچھے ہو جاتی ہے، اور وہ بندہ بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تکلیفوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ دل تو اس وقت روتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں ہماری مسجدوں میں 15-16 صف ہوتی ہے، رمضان میں عید کے دوسرے دن مسجد چلے جاؤ صرف 2.5-3 صف ہوتی ہے۔ نمازی لوگوں کے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ بیچارے یہاں دیکھتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہی محلے کے لوگ، ہمارے ہی علاقے کے لوگ 13 صفیں غائب ہو گئی، صرف 10% لوگ مسجد میں آئے، 90% لوگوں نے بستر آباد کر دیا۔ ان کا دل روتا ہے، افسوس کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ رمضان انقلابی رمضان ہو، ہم اس بات کو طے کرے جان تو دے دیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے۔ میرے عزیزو، ایک بات سنا کے بات ختم کروں۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے، مختصراً آپ کو بتاؤں کہ مکہ مکرمہ میں حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے مکان میں پیارے نبی آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل امین چند فرشتوں کے ہمراہ تشریف لائے۔ ام ہانی رضی اللہ عنہا کے مکان کی چھت پھٹی، وہاں سے آپ اندر تشریف لائے، اور بڑی محبت سے اور بڑی ادب سے اور بڑی شفقت سے حضرت جبرائیل نے پیارے نبی کو اٹھایا، پیارے نبی کو جگایا، اور معراج کے سفر کی خوشخبری سنائی کہ پیارے نبی جی اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اللہ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ ہمارے نبی ایک دم خوش ہو گئے۔ ہمارے نبی ام ہانی رضی اللہ عنہا کے مکان سے اٹھے اور حتیم کعبہ میں تشریف لے گئے، وہاں جا کے آپ دوبارہ آرام کرنے لگے، دوبارہ سو گئے۔ حضرت جبرائیل امین نے دوبارہ آپ کو بڑی محبت سے اٹھایا، بڑی شفقت سے اٹھایا، اور معراج کے سفر پر چلنے کی درخواست پیش کی۔ ہمارے نبی وہاں سے اٹھے اور زمزم کے کنویں پر پہنچے۔ جبرائیل امین نے آپ کو وہاں پر لٹایا، آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا، اور حضرت جبرائیل جنت سے ایک تشت لائے تھے جو سونے کا بنا ہوا تھا، یہ تشت ایک پیالہ لائے ہوئے تھے۔ آپ کے قلب اطہر کو نکالا گیا، اس پیالے میں رکھا گیا، اور زمزم کے پانی سے آپ کے قلب مبارک کو دھویا گیا۔ پھر دوبارہ آپ کے دل کو اسی جگہ پر رکھ دیا، اور حضرت جبرائیل امین نے آپ کے سینے کو پہلے جیسا تھا ویسا ہاتھ پھرا کر کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کی شان، آپ کا سینہ جیسا تھا ویسا ہو گیا۔ یہ شق صدر والا واقعہ پیش آیا۔ پھر حضرت جبرائیل جنت سے ایک سواری لائے تھے، براق، جو بڑی تیز تھی۔ ایک روایت کے مطابق ہمارے نبی آگے تشریف فرما ہوئے، حضرت جبرائیل ہمارے نبی کے ردیف بنے، پیچھے تشریف فرما ہوئے۔ سفر شروع ہوا۔ سب سے پہلے یہ حضرات پہنچے مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ، جس کو اس زمانے میں یثرب کہا جاتا تھا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا پیارے نبی جی یہ وہ جگہ ہے، یہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لانے والے ہو، 2 رکعت یہاں نفل ادا کر لیجئے۔ نبی نے 2 رکعت نفل ادا کی، وہاں سے سفر شروع ہوا، دوسرا قیام ہوا۔ دوسری جو منزل تھی جہاں پر آپ رکے، طور سینا پر، حضرت جبرائیل نے فرمایا پیارے نبی جی خلاصہ یہ کہ یہ وہ جگہ ہے، یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات چیت کیا کرتے تھے، یہاں بھی آپ 2 رکعت نفل ادا کر لیجئے۔ تیسرا آپ کی منزل جو تھی وہ مدین، حضرت جبرائیل نے فرمایا پیارے نبی جی یہ شعیب علیہ السلام کی بستی ہے، یہاں بھی آپ 2 رکعت نفل ادا کر لیجئے۔ پھر آپ اور آگے پہنچے، چوتھا جو اسٹاپ ہوا وہ بیت اللحم پر، حضرت جبرائیل نے فرمایا پیارے نبی جی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، یہاں بھی آپ 2 رکعت نفل ادا کر لیجئے۔ اور 5واں جو آپ کا اسٹاپ ہوا وہ الحمدللہ بیت المقدس پر، عجیب شان اور عجیب مقام اور عجیب منظر، سارے انبیاء رسول سب وہاں پر موجود ہے۔ ایک روایت کے مطابق آسمانوں کے فرشتے بھی وہاں موجود ہے۔ اذان کہی گئی، اقامت کہی گئی، حضرت جبرائیل نے پیارے نبی کو آگے بڑھایا، پیارے نبی نے سب کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اللہ نے آپ کو امام الانبیاء بنایا کہ آپ کا مقام بڑا اونچا مقام ہے، سارے انبیاء کے امام، سارے رسولوں کے امام، سارے فرشتوں کے امام۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے. یہ کوئی عشاء کی نماز نہیں تھی, یہ عشاء کی نماز کے بعد فجر سے پہلے کے وقت یہ تقریباً 2 رکعت نفل نماز تھی. اس کے بعد اب اوپر کا سفر شروع ہوا, آسمان کا سفر شروع ہوا. اللہ اکبر کبیرہ, براق پر بڑا تیز سفر ہو رہا ہے. پیارے نبی اور حضرت جبرائیل پہلے آسمان پر پہنچے, حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا. دوسرے آسمان پر پہنچے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا. تیسرے آسمان پر پہنچے, حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا. چوتھے آسمان پر پہنچے, حضرت ادریس علیہ السلام نے. پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے. چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. اور ساتویں آسمان پر آپ کی ملاقات ہوئی خلیل اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ, حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے. یہ سفر ہو گیا. پھر آپ پہنچے سدرۃ المنتہا. سدرہ کہتے ہیں بیڑی کو, اور منتہا کہتے ہیں بارڈر کو. نو انٹری, یعنی کیا مطلب کہ اوپر کے جو فرشتے ہیں وہ اللہ کا حکم لے کر یہاں تک آتے ہیں, اور اس سے نیچے کے جو فرشتے ہیں وہ بندوں کے اعمال لے کر یہاں تک جاتے ہیں. اوپر کے فرشتوں کے لیے بھی نو انٹری, نیچے نہیں آ سکتے. نیچے کے فرشتوں کے لیے بھی نو انٹری, اوپر نہیں جا سکتے. یہاں سے آگے ہمارے نبی اکیلے تشریف لے گئے. اللہ اکبر, صریف الاقلام پہنچے, اقلام قدرت کے چلنے کی جگہ جہاں تقدیر وغیرہ لکھی جاتی ہے, اور وہاں سے آپ پہنچے ہیں عرش معلی پر. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے نبی جب عرش معلی پر پہنچے, اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے نورانی حجابات کو ہٹا لیا اور ہمارے نبی نے اللہ کی زیارت کی. آپ اندازہ لگائیں وہ کیا وقت ہوگا, وہ کیا منظر ہوگا, وہ کیا بہاریں ہوگی. زلیخا کی سہیلیوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا تو اپنی انگلیوں کو کاٹ دی تھی. اندازہ لگائیں نبی تو اللہ کو دیکھ رہے ہیں, وہ کیا منظر ہوگا, کیا بہار ہوگی. واقعہ مختصر کرتے ہوئے یہ ساری بات اس لیے سنائی کہ جب معراج کے سفر سے نبی واپس آئے, صحابہ کو بتایا کہ اللہ نے مجھے اوپر بلایا نماز دینے کے لیے, نماز دینے کے لیے. نماز, سارے احکام خلاصہ یہ زمین پہ ملے ہیں. نماز کی باری آئی, آقا کو آسمانوں پہ بلایا, اپنا دیدار کروایا. پیارے نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن, نماز تو مومن کی معراج ہے. پیارے نبی نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین, نماز تو دین کا ستون ہے. مسجد سے ستون ہٹاؤ مسجد گرے گی, گھر سے ستون ہٹاؤ گھر گرے گا. اللہ کے دین سے نماز کو نکال دو پورا دین گر جائے گا. الصلاۃ معراج المؤمن, نماز تو مومن کی معراج ہے. نماز تو پیارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں, نبی کو ان پر اتنا غصہ ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. نہ پڑھنے والوں کی تو بات ہی جانے دو. جو گھر پہ نماز پڑھ رہے ہیں, فرض ادا کر رہے ہیں, مسجد قریب ہے, نبی اتنی شفقت والے, اتنی رحمتوں والے, اتنا غصہ ہے کہ ان کے گھروں پہ آگ لگا. اور ایک نوجوانوں کا بڑا طبقہ فجر کی نماز میں بستر کو آباد کرے, کیا منہ بتائے گا حوض کوثر پر پیارے نبی کو. ہم بڑا نارمل لیتے ہیں. جب نماز لے کر آئے صحابہ خوش ہونے لگے. میرا عزیزو, اس بات کو طے کرو, ارادہ کرو کہ انشاءاللہ نماز کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. انشاءاللہ نماز ہر حال میں پڑھیں گے. رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ آج کی رات کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں عطا فرمائیں. اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ آج کی رات کا اتنا بڑا حصہ ہمارا مسجد میں گزرا, 1-1.5 گھنٹے. یہ کیا کم نعمت ہے. اللہ نے اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی, اپنے گھر میں بلایا, دین کی باتیں اللہ تعالیٰ نے کہنے کی سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ اپنے ذکر کی توفیق دیں گے, دعا کی توفیق دیں گے, رونے کی توفیق دیں گے. ایسا لگتا ہے کہ شاید اللہ آج معاف کرنا چاہتے ہیں, آج کچھ دینا چاہتے ہیں, اسی لیے اپنے گھر میں بلایا ہے. اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو, جمع ہونے کو قبول فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے اندر باہر کی لائٹوں کو بند کر دیجئے, آنکھوں کو بند کریے, اپنی گردن کو جھکائیے اور سمجھیے کہ یہ اب اللہ کی طرف سے لینے کا وقت ہے, انعام کا وقت ہے. بڑا دل کی حاضری سے اللہ کا ذکر کیجئے. اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمارے ساتھ ہے. شیطان کہے گا پتہ نہیں مجلس کب ختم ہوگی,
اس کے خیال کو آگے پیچھے کریے. پوری زندگی پورا سال تو ہم آرام سے سوتے ہیں, میٹھی نیند سوتے ہیں. عیدین کی رات تو اللہ کی محبت میں جاگنے کی رات, اس کے عشق کی رات. کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, ہر ایک کو پتہ ہی ہے کہ رمضان کیسا گزارنا چاہیے تھا اور کیسا گزارا ہے. کتنا بڑا مہینہ تھا اور اس کے پیچھے ہماری کیسی غفلت تھی, یہ میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں. ہر ایک انسان کو اپنے گناہ کے بارے میں پتہ ہوتا ہے, اپنی نجی زندگی کے بارے میں پتہ ہوتا ہے. آج انعام کا وقت ہے, اللہ سے لینے کا وقت ہے. اپنی طلب اللہ کو بتائیں, آزو بازو والے کو نہ دیکھنا. میں آپ کو یہ نہیں کہتا آپ بہت آواز سے ذکر کرنا, یہ کہتا ہوں دل کی حاضری سے کرنا. اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں. جذبہ ہو یہاں سے اللہ کو لے کے ہی جائیں گے انشاءاللہ. ہم لا الہ الا اللہ پڑھیں گے. یہ بڑا وزنی کلمہ ہے, ساری دنیا کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے, اسے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے, کلمے والا پلڑا جھک جائے گا. پڑھتے پڑھتے کبھی آنکھ سے آنسو آ جائیں, دل سے اللہ سے باتیں ہو رہی ہو, اللہ موت کے وقت بھی کلمہ یاد دلا, موت کے وقت بھی یاد دلا. ایک بزرگ کے ساتھ رہتا تھا, کلمہ بہت پڑھتے تھے. انتقال کا وقت آیا, ان کے بیٹے نے کہا مولانا میرے ابا نے 100 مرتبہ سے زیادہ کلمہ پڑھا, اللہ کو پیارے ہوئے. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ. پڑھتے رہے, اللہ کتنے خوش ہوتے ہوں گے, میرے بندے مجھے یاد کر رہے ہیں. انعام کی رات ہے, یہ میرے بندوں کے پاس میرے لیے وقت ہے. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ, 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کو بند ہی رکھیے, گردن کو جھکائے رکھیں.
ہمیں اللہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو پکارنا ہے اس استحضار سے کہ میں پڑھتا ہوں اللہ اللہ، میرا دل، میرے بدن کا رواں رواں، میری ہڈی ہڈی، بوٹی بوٹی، یہ زمین یا آسمان، یہ در و دیوار، ہر جگہ سے اللہ ہی اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے دنیا سے بے خبر ہو جاؤ۔ کیا دیکھتے نہیں درزی کپڑے سلنے سے پہلے کٹنگ کرتا ہے، بعد میں فٹنگ ہوتی ہے؟ جب تک دل سے دنیا سے کٹو گے نہیں، رب سے جڑو گے نہیں۔ فیملی کے ساتھ رہنا ہے، ہاتھ کام کاج میں، دل خدا کی یاد میں۔ اس کو فرمایا دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں، دل خدا کی یاد میں۔ پوری دل کی حاضری سے اللہ دیکھ رہے ہیں اور ہم اللہ کو پکار رہے ہیں۔ میں ڈائریکٹ اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ سن رہے ہیں، اور دل میں اللہ سے کچھ باتیں۔ اللہ آج آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، آج آپ کی محبت میں آیا ہوں، آج عیدی لینے کے لیے آیا ہوں، آج عیدی لینے کے لیے آیا ہوں، آج عیدی لینے کے لیے آیا ہوں۔ عیدی کا دن ہے، انعام کی رات ہے، لیلۃ الجائزہ ہے۔ اللہ آج آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے، آج آپ کو تلاش کرتے کرتے آ گئے۔ اس افسوس کے ساتھ آئے کہ رمضان تو صحیح گزار نہ سکے، چلو آج رات ہی کو اللہ کو منا لیں۔ بچے 5-6 ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں، ابو سب کو عیدی دے رہے ہوتے ہیں۔ جو بچہ نافرمان ہوتا ہے، بڑا گنہگار ہوتا ہے، ابا کو ستایا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی لائن میں آ جاتا ہے، اس کو پتہ ہے سب کو دے رہے، مجھے بھی محروم نہیں کریں گے۔ ابا سب کو دیتے ہیں، اس پہ نظر پڑتی ہے، چلو کوئی بات نہیں، عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اسے بھی دے دو۔ تو باپ بھی نافرمان بچوں کو بھی عیدی دے دیا کرتا ہے۔ اللہ بالکل اسی طرح ہم نافرمان لوگ بھی آج آپ کے گھر میں جمع ہو چکے ہیں۔ اس مجمع میں بہت سے آپ کے فرما بردار بھی ہیں جنہوں نے رمضان کو وصول کیا ہے۔ آپ ان سب کے نام جانتے ہیں، انہوں نے کیسے وصول کیا، آپ کی محبت میں وقت گزارا، اور ہم جیسے ناقدر لوگ بھی کچھ ان کے درمیان ہیں کہ اللہ ہم قدر نہ کر سکیں، وصول نہ کر سکیں، ہمارے تو سارے ارادوں پر پانی پھیر گیا، دیکھتے ہی دیکھتے رمضان گزر گیا۔ اللہ لیکن عیدی دے دے، مغفرت کی عیدی دے دے، محبت کی عیدی دے دے۔ اللہ دنیا قدموں میں ڈال دے، اب دنیا کے حوالے نہ فرما۔ اللہ بیچارے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ رات جتنی گزرتی جاتی ہے ماں باپ کی یاد ستاتی ہے۔ عید کی رات تو یاد آئی جاتی ہے، اماں کی، ابو کی، وہ ماں کا بیٹا کہنا بھی یاد آ جاتا ہے، باپ کا سر پہ ہاتھ پھیرنا بھی یاد آ جاتا ہے۔ کبھی کبھار ماں باپ غصے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن عید کے دن تو وہ بھی پیار کرتے ہیں بچوں سے، بڑی محبت کرتے ہیں۔ عید کی نماز کے بعد بندہ سب سے مل رہا ہوتا ہے، بڑا خوش نظر آتا ہے، سب مل کے چلے جاتے ہیں، پھر ماں باپ کی یاد آتی ہے، پھر قبرستان چلا جاتا ہے، پھر بڑا غمگین ہو جاتا ہے، ایموشنل ہو جاتا ہے ماں کی قبر پہ، چونکہ یاد ہے ماں کے ساتھ کی عید، یاد ہے ابو کے ساتھ کی عید۔ میں مدینہ منورہ میں تھا، عید کا دن تھا، شیخ نے فرمایا، بات یہ نکلی کہ یہاں مجمع بہت ہوتا ہے، لوگ دور دراز سے آتے ہیں۔ شیخ نے کہا مولانا لوگ مکہ مکرمہ سے بھی عید کی نماز پڑھنے یہاں آتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں آتے ہیں؟ کہ عربوں میں یہ جملہ مشہور ہے، العید مع الحبیب، عید تو پیارے نبی کے ساتھ۔ اللہ کچھ لوگوں نے عید مدینہ منورہ میں بھی کی، اب کے بعد کی ہر عید ہماری بھی وہاں ہو۔ ایک شخص کہنے لگے میں بیت اللہ شریف کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ ایک بزرگ نے کہا بیٹا باہر کیا گل کھلائے کے اندر جانا چاہتا ہے؟ اللہ 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 روتے ہوئے اللہ کو یاد کرو۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، خوش ہوتے ہوں گے میرے بندے مجھے پکار رہے ہیں۔ اللہ کا نام بڑا پیارا نام ہے،
कायनात का खूबसूरत तरीन नाम है लफ्ज़ अल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह ये लोग आपको पुकार रहे हैं, ये मजमा आपको पुकार रहा है, आपसे दोस्ती करना चाहता है, आपका बनना चाहता है, ईदी लेने आया है, इनाम की रात है। रब करीम एक नजर करम फरमा दे, सबको अपना बना ले, सबके दिलों को जारी फरमा दे। अल्लाह आंखों को बंदी रखे, दिल से अल्लाह को याद करे, जिसको मुराकबा कहते हैं। ज़रा दिल से अल्लाह से बातें करने का मज़ा भी तो चख कर के देखो। खाने पीनों का मज़ा चखा है, आइसक्रीम का चखा है, फल फ्रूट का चखा है, अच्छे कपड़ों का चखा है, पैसों का चखा है, दुनिया की चीज़ों का चखा है। ज़रा दिल उसको देने का मज़ा चख कर भी देखो। नज़रें उठाने का मज़ा चखा है, ज़रा झुकाने का भी चक्कर देखो। व्हाट्सएप का मज़ा चखा, ज़रा अल्लाह के कुरान का भी मज़ा चख कर के देखो। रातों को मीठी नींद सोने का मज़ा चखा, ज़रा तहज्जुद का मज़ा चख कर के भी देखो। ये लम्हे बार बार नहीं आते। हमें लगता है ज़िंदगी ज़िंदगी, ना ना मेरा अजीब अजीब व गरीब पिघल रही है, पता ही नहीं चलेगा इस तरह दुनिया से चला जाएगा। उस वक्त का रोना, उस वक्त का अफसोस करना काम नहीं आएगा। रहा मैं दिन रात गफलतों में, अब बस यूं ही जिंदगी गुजारी। अब बस कहते बेकार को। रहा मैं दिन रात गफलतों में, अब बस यूं ही जिंदगी गुजारी। किया न कुछ काम आखिरत का, कटी गुनाहों में उम्र सारी। किया न कुछ काम आखिरत का, कटी गुनाहों में उम्र सारी। वो जो आशिक सादिक होते वो कब फरियाद करते हैं। लबों पे मोहरे खामोशी, दिलों में याद करते हैं। लबों पे मोहरे खामोशी, दिलों में याद करते हैं। हम तुम ही आगाए बस इस रब्ते खफी से, मालूम किसी और को ये राज नहीं है। तुम सा कोई हमदम, कोई दम साज नहीं है। बातें तो हैं हर दम मगर आवाज नहीं है। बातें तो हैं हर दम मगर आवाज नहीं है। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो तो कल हमारी बारी है। आज वो तो कल हमारी बारी है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं,
सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं, पल की खबर नहीं। गनीमत समझ जिंदगी की ये बहार के आना न होगा, या बार बार के आना न होगा, या बार बार कर ले तौबा बीबी वक्त है, फिर ये न कहना कि हिसाब बहुत सख्त है। हम एक इनकम टैक्स वाले को हिसाब नहीं दे सकते, अपने अल्लाह को कैसे हिसाब दे सके। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाथ उठाइए, दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। प्यारे अल्लाह, रहीम, मौला, करीम, आका अल्लाह, आप तो मलिक है, आप तो कुद्दूस है, आप तो सलाम है, आप तो मुमिन है, आप तो मुहैमिन है, आप तो अजीज़ है, आप तो जब्बार है, आप तो मुतकब्बिर है, आप तो खालिक है अल्लाह, आप तो बारी है अल्लाह, आप तो मुसव्विर है अल्लाह, आप तो गफ़्फ़ार है, आप तो क़हार है, आप तो वहाब है, आप तो रज़्ज़ाक़ है, आप तो फ़त्ताह है, आप तो अलीम है, आप तो क़ाबिज़ है, आप तो बासित है, आप तो ख़ाफ़िज़ है। ऐ अल्लाह, आसमान ज़मीन ये सब आप ही का है। आप बड़े बादशाह है, बड़े शहंशाह है, अहकमुल हाकिमीन है, ताजदार मदीना के रब है। अल्लाह अल्लाह, आपकी शान करीमी के क्या कहने, आपकी शान रहीमी के क्या कहने। आप तो माफ़ करने पर आए तो वहशी को कलीमा पढ़ा करके सहाबी बना दे, और आप हिदायत न देने पर आए तो हुजूर के चचा जिन्होंने 42 साल खिदमत की, अबू तालिब, उन्हें भी हिदायत न दे। ए अल्लाह, अल्लाह को समझ, अल्लाह बेनियाज है। ये वो आयत है जिसने अल्लाह वालों की रातों की नींदों को उड़ा रखा है। पता नहीं एंड किस हालत में आएगा। एक शख्स ने पूरी जिंदगी कुरान पढ़ाया, कुछ तकब्बुर कर लिया होगा, ये अदा अल्लाह को ना पसंद आई, मौत का वक्त आया, उसने कुरान हाथ में उठाया और यूं कहा, नऊजुबिल्लाह, इस किताब पे मेरा कोई ईमान नहीं, और दुनिया से चला गया। हम बड़े गुनहगार हैं, लेकिन पता नहीं अपने आप को नेक समझ लेते हैं, इसीलिए अल्लाह रोने की तौफीक से भी महरूम कर देते हैं, रातों की मुनाजात की लज्जत से भी महरूम कर देते हैं। अल्लाह आपका एहसान है, करम है, आपने बड़ा अजीम महीना अता फरमाया था, बड़ा मुबारक महीना अता फरमाया था, हमें कदरदानी करनी चाहिए थी। अल्लाह बेशक हमसे गलती हुई है मेरे मालिक, हमें कदर करनी चाहिए थी, हमें रातों को कुरान पढ़ना चाहिए था, आपकी मोहब्बत में जाकर गुजारनी चाहा था रमजान, लेकिन अल्लाह खाने पीनों की नजर हो गया, बिस्तर की नजर हो गया, मीठी नींद की नजर हो गया रमजान। अल्लाह, आज ईशा के बाद तरावी याद आई अल्लाह, याद आई। वो मस्जिद में जो 1.25 घंटा गुजर जाता था वो याद आया, वो आपका कुरान सुनना याद आया, वो रुकू याद आया, वो सजदे याद आए, आपके सामने उठना, आपके सामने झुकना, आपके सामने बिछ जाना, सलाम फेर के फिर अल्लाह अकबर कह के खड़े हो जाना, फिर इसी तरह करते रहना, फिर खड़े हो जाना, फिर इसी तरह करते रहना, यहाँ तक के शैतान का मुंह काला हो जाता, वो ना उम्मीद हो जाता और नफ्स टूट जाता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इनाम की रात आ चुकी है, ये आपसे लेने की रात है, ये आपसे लेने की रात है, ये इनाम की रात है। अल्लाह 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 अल्लाह, ये मजमा दूर दराज से इनाम लेने आया है, आज आपसे लेने आया है, ये मखलूक के दर पे नहीं आया है, ये खालिक के दर पे आया है। देखिए तो सही, बड़ी उम्मीद लगा के आए हैं, बड़ी उम्मीदें लगा करके आए हैं। आज की रात है, चलो चले जाए, हम भी अल्लाह को मना ले, हम भी अल्लाह को मना ले, हम भी अल्लाह को मना ले। अल्लाह, हमारी ईद की तैयारी हो गई, अच्छे कपड़े आ गए, चप्पलें आ गई, मोजे आ गए, टोपी आ गई, शानदार ईद की तैयारी हो गई। अभी बेचारे उन गरीब के बच्चों पे क्या गुजरता होगा, उन यतीमों पे क्या गुजरता होगा, जो अपनी माँ से कहते होंगे, अम्मी मेरे सब दोस्त लोग ईद के दिन नए कपड़े पहने, हमारे नए कपड़े नहीं है। माँ कहती होगी, बेटा तुम्हारे अब्बू नहीं है,
ہمارے پاس شیر خورما بنانے کے پیسے نہیں، میں تمہیں کپڑے کہاں سے لے کے دوں؟ ہم تو سب کو اپنے جیسے ہی سمجھتے۔ جب ہر بچہ اپنے باپ کے ساتھ عیدگاہ جا رہا ہوتا ہے، یہ منظر دیکھ کر بھی یتیم کی آنکھوں میں آنسو کہ کاش میرے بھی ابو ہوتے جو مجھے آج کو عیدی دیتے، میرے سر پہ ہاتھ پھیرتے، مجھے کچھ ناشتہ کراتے۔ بچے جب عید کی نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، ماں مصلی پہ بیٹھ کے رونے لگتی ہے، میرے تو شوہر ہی کوئی نہیں۔ اڑوس پڑوس کی عورتیں کہتی ہیں مہندی تو بھی لگا لے، کہتی ہے کس کے لیے لگاؤں؟ دو دن پہلے ایک عورت، بڑی عمر کی عورت ہمارے یہاں آئی کپڑے لینے، چھوٹے سے بچے کو لے کر کے آئی، 10 سال کا تھا۔ 2 دن پہلے کا واقعہ سنا۔ بچے نے کہا دادی جان ایک مجھے کپڑا دلا دو۔ سر پہ ہاتھ پھرایا، آنکھ میں آنسو آ گئے، کہتے ہیں بیٹا 1200 روپے لائٹ بل آئے، اس کے پیسے دادی عید کے لیے تو کچھ دلا۔ میں نے پوچھا اماں جان اس کے ابو کہاں ہے؟ کہا بیٹا 3 سال پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا آپ گھر میں کون رہتا ہے؟ کہا اس کی ایک 14 سال کی بہن ہے اور یہ بچہ ہے اور میں ہوں، ہم لوگ 3 لوگ رہتے ہیں بیٹا۔ اس کی بہن بھی کہہ رہی تھی کہ اماں عید کے لیے کچھ کپڑے دے۔ میں نے کہا بیٹا پیسے ہی۔ میں نے کہا اس کی ماں کہاں ہے؟ کہا اس کی ماں نے شادی کر لی، 3 سال ہوئے بچے کو دیکھتی نہیں، ایک بھی دفعہ آئی۔ میں غریب انسان، کبھی ہم لوگ پنکھا بند رکھتے ہیں، کبھی چالو رکھتے، لائٹ بل کا ہمیں کیا معلوم؟ اللہ کی نعمتوں کو ہم کیا جانے؟ ہم تو اسی کا کھا کے اسی کے باغی بنے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی داڑھی سمجھ میں نہیں آتی، اسلامی لباس سمجھ میں نہیں آتا، دوست لوگ سمجھ میں آتے ہیں، نبی سمجھ نہیں آتے۔ حوض کوثر پر کہیں ایسا نہ ہو پیارے نبی یہ نہ کہہ دے جا دنیا میں تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا، آج مجھے بھی تیرا چہرہ پسند نہیں۔ کیا ہو گیا میرے نوجوان؟ کیا ہو گیا؟ یہ دوست لوگ تو سب قبر میں چلے جائیں گے آپ کے۔ اللہ اللہ غریبوں کی مدد فرما، یتیموں کی مدد فرما، بیواؤں کی مدد فرما۔ بقرعید کے موقع پہ ایک شخص ملے، کہنے لگے مولانا پچھلے 8 سال سے میں اور میرے بچے بقرعید کے دن دال چاول کھاتے۔ میں نے کہا تمہارے علاقے میں مالدار لوگ نہیں رہتے؟ بولے رہتے، بھیجتا کو۔ مولانا دوسرے دن گوشت آتا ہے جب ہم لوگ کھاتے ہیں۔ اللہ ہم کون سی زبان سے آپ کا شکریہ ادا کریں؟ آپ نے بہت اچھی حالت میں رکھا میرے مالک۔ آج نیت کرتے آپ کے دیوانے بھریں گے، یہ دنیا والوں کی بات میں نہیں آئیں گے، یہ مر جانے والے دوستوں کی بات میں نہیں آئیں گے۔ اللہ آخری گزارش ہے، یہ مجمع عیدی لینے کے لیے آیا ہے، سن لیجئے آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، اپنی اپنی زبان میں اللہ سے مانگ لیجئے کیا عیدی مانگتے ہو۔ ماں باپ نہ ہو تو عیدی میں ماں باپ کی مغفرت بھی مانگ لینا، ان کے احسانات کو نہ بھولنا، ماں نے جو 9 مہینے پیٹ میں رکھا تھا اسے نہ بھولنا، جو اس نے دودھ پلایا اسے نہ بھولنا۔ ہماری گندگی دیکھ کے سب دور ہو جاتے تھے، ایک ماں تو تھی جو گود میں اٹھا لیتی تھی، صاف شفاف تیار کرتی تھی، اپنی میٹھی نیندیں قربان کرتے تھی۔
ابو گھر میں آتے تھے, ہم کہتے تھے فلاں فروٹ لے آؤ, یہ باپ ہی تو تھا جو الٹے پیر واپس جاتا تھا. کیا بھول گئے ابو کو؟ اتنی جلدی بھول گئے؟ ماں کو اتنی جلدی بھول گئے؟ اے اللہ, اللہ عید کے دن ایک بڑا طبقہ ہے جو صبح غسل کرتا ہے, تیار ہوتا ہے, اچھے کپڑے پہنتا, آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا, ماں یاد آتی, آنکھ میں آنسو آئے, کاش میری ماں ہوتی تو مجھے دیکھتی, میرا ابو ہوتے تو دیکھتا, ان کے ہاتھ کو چومتا, ان کو شیرخرما اپنے ہاتھ سے پلاتا, ان کے ساتھ بیٹھ کے میں بھی سموسے کھاتا. ماں باپ کے ساتھ عید کی مزہ ہی کچھ اور ہوتی, عید کی مزہ ہی کچھ اور. اے اللہ, کتنے لوگ ایسے ہیں جو آئندہ کل ماں باپ سے ملنے کے لیے قبرستان جائیں گے. اور جن کے ماں باپ موجود ہوں گے وہ تو دوستوں کی نظر ہوں گے, ان کو کیا ماں باپ کی پڑی ہے. اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, معافی کی عیدی دے دے اللہ, اپنی محبت کی عیدی دے دے, ولایت کی عیدی دے دے. آج محبت کی نظر سے دیکھ لے, پورے مجمع کی دنیا بھی بنا دے, آخرت بھی بنا دے. لوگ جہاں جہاں سے سن رہے ہیں اس مجلس کو, ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما. ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرما. کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو, اپنے فضل سے معاف فرما. روزے تراویح دیگر جو نیک اعمال ٹوٹے پھوٹے کیے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ, کچھ غلطی ہو گئی رمضان میں, کوتاہی ہو گئی, غفلت ہو گئی, معاف کر دے اللہ, معاف کر دے اللہ پاک. سوری اللہ, سوری اللہ, سوری, ہم نے گناہ کیے, ہم نے غلطی کی, ہم نے غفلت کی. اللہ کہیں ایسا نہ ہو آئندہ رمضان سے محروم نہ کر دینا, زندگی میں کہیں رمضان بتانا. اللہ آج کی رات کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرما, کل عید کی سنتیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, غسل کرنے کی, مسواک کرنے کی, اچھے کپڑے پہننے کی, خوشبو لگانے کی, عیدگاہ جانے سے پہلے طاق عدد میں کچھ میٹھی چیز کھجور وغیرہ کھا لینے کی, ایک راستے سے عیدگاہ جانے کی, دوسرے راستے سے آنے کی, تکبیر پڑھنے کی آہستہ. اللہ ہم تمام کو توفیق اور سعادت نصیب فرما. کہنے سننے اللہ فطرہ ادا کر دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, اس مجلس کے انعقاد کے لیے جن جن حضرات نے محنتیں کی ہو, کوششیں کی ہو, قربانیاں دی ہو, اے اللہ نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جس نے یہ 3-4 مجلسیں کرائی ہے, ایک ایک کے نام آپ جانتے ہیں کس نے ان کا ساتھ دیا ہے. اے اللہ یہ سب کو قبول فرما اور ان کی نسلوں میں آپ کے اولیاء پیدا فرما. ہم میں سے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو, نیک مرادوں کو پورا فرما. رب کریم, آخری گزارش یہ ہے, ایک درخواست ہے میرے مالک, یہ مجمع کافی دیر سے آپ کے گھر پر بیٹھا پڑا ہے, کافی دیر سے لوگ آئے, آپ کی محبت میں اللہ دور دراز سے آئے. میرے مالک, آپ کی ایک محبت کی نظر پوری امت کے لیے کافی ہے. یہ امت کو آج مارا جا رہا ہے, ستایا جا رہا ہے, تڑپایا جا رہا ہے. بے ایمان لوگ کہتے ہیں ایمان والوں تمہارا خدا کہاں ہے؟ اللہ تیرے نام لینے کی بنیاد پہ ستایا جا رہا ہے, اسی لیے ستایا جاتا ہے. آپ کو مانتے ہیں, آپ سے محبت کرتے ہیں. اللہ مدد کر دے, غیروں کو بھی ہدایت دے دے, ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما. اللہ محبت کی ایک نظر ڈال دے, پورے عالم والوں پر رحمت کی نظر ڈال دے. اللہ پورے عالم والوں کو اور ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو ہدایت دے دے. اللہ عیدی دے دے, اللہ عیدی دے دے, عیدی دے دے, اپنا ولی بنا دے, ولی بنا دے, ولی بنا دے. اے اللہ عید کی رات آج تک آپ نے اپنے ولیوں کو جو نوازا ہمیں بھی نواز دے, جن برائیوں سے بچایا ہمیں بھی بچا لے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم